نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ رسول ہم نے فضیلت دی ان کے بعض کو بعض پر، منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض جن سے اللہ نے کلام کیا، فرفع بعضهم درجات، اور بلند کیا ان کے بعض کو درجوں میں، وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلیلیں، فأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے اس کی تائید کی روح پاک کے ساتھ یعنی جبریل امین کے ساتھ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑائی جھگڑا کرتے وہ لوگ جو ان کے بعد آئے تھے، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے، ولیکن اختلفوا، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم من آمن ومنہم من کفر، اور بعض ان میں سے وہ جو ایمان لے آیا اور بعض ان میں سے جس نے کفر کیا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لڑائی جھگڑا نہ کرتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے۔ یعنی رسول ہونے کے اعتبار سے سب رسول برابر ہیں، کیونکہ رسالت ہی بہت بڑا درجہ ہے۔ تو یہاں جو فضیلت ہے یہ معجزات کے اعتبار سے ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست اس زمین پر کلام کیا، کسی اور نبی سے نہیں کیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا ہوئے اور جبریل امین کی تائید ان کو شامل تھی، وہ کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ تو اس اعتبار سے ایک رسول کی دوسرے رسول پر فضیلت ہے۔ اور واضح دلائل کے آ جانے کے بعد لوگوں نے اختلاف کیا۔ اب جس نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا وہ اختلاف سے نکل گیا، لیکن جس نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع نہیں کیا وہ اختلاف میں پڑا رہا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ اختلاف نہ کرتے، اللہ تعالیٰ نہ قوت ارادہ دیتا نہ اختیار دیتا، سورج کی طرح اللہ ہمیں پیدا کر دیتا، ایک ڈیوٹی لگا دیتا، نہ عقل و شعور دیتا تو یہ اختلاف بھی نہ ہوتا، لیکن اللہ نے انسان کو ارادہ دیا، عقل دی، قوت دی، تاکہ وہ اپنی اختیار سے اپنی اللہ کو پہچانے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما، اس میں سے جو رزقناکم، دیا ہم نے تمہیں، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، کہ آ جائے وہ دن جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہے اور نہ ہی کوئی دوستی، ولا شفاعہ، اور نہ ہی کوئی سفارش، والکافرون هم الظالمون، اور کافر وہی ظالم ہیں۔ یعنی اس دن کے آنے سے پہلے دنیا میں خرچ کر لو، کچھ صدقات کر لو، کیونکہ روز آخرت صدقات ہی کام آئیں گے، نہ دوستیاں، نہ سوداگریاں، نہ سفارشیں، کچھ بھی کام نہیں آئیں گی۔ تو اپنے لیے آج اس دنیا میں صدقہ کر لو۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہ زندہ قائم رکھنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑتی اس کو اونگ اور نہ ہی نیند۔ یعنی یہ اللہ رب العزت کا ایک عظیم تعارف ہے کہ آیت الکرسی قرآن کی عظمت والی آیات میں سے ایک آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ جو پوری کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے، اور اچھا بادشاہ جو کبھی سوتا نہیں، اسے اونگ نہیں آتی، جب اس کا در کھٹکھٹاؤ اللہ تمہاری آواز کو سن لیتا ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، یعنی پورا اختیار کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو سفارش کرے اس کے نزدیک مگر اس کی اجازت سے؟ یعنی انبیاء بھی اگر سفارش کریں گے یا فرشتے تو اجازت کہاں سے ملے گی؟ اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت ملے گی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی انسان کے اگلے پچھلے ریکارڈ سے کون واقف ہے، کون سفارش کا حقدار ہے اور کون نہیں ہے، یہ کون جانتا ہے؟ یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے انبیاء بھی اگر سفارش کریں گے تو اسی بندے کی کر سکیں گے جس کی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے کچھ بھی اس کے علم میں سے، إِلَّا بِمَا شَاءَ، مگر ساتھ اس کے جو اس نے چاہا۔ یعنی دنیا میں جو کچھ بھی علوم ہے یہ دین کس کی ہے؟ اللہ کی دین ہے، اور اللہ انسان کو جس حد تک رکھنا چاہتا ہے نا، انسان اس حد سے آگے نہیں جا سکتا۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی بڑی وسیع، اور عرش اس کے علاوہ ہے، یعنی عرش اور کرسی کو جو نسبت ہے وہ ایسے ہے جیسے جنگل میں ایک چھلا ہو، جنگل اللہ کا عرش اور کرسی جو ہے وہ چھلا،
اور پھر کرسی کو یہ پوری کائنات سے یہی نسبت ہے جو جنگل اور چھلے کی ہے، یعنی پھر کرسی کیا ہے؟ جنگل ہے، اور چھلا کیا ہے؟ یہ پوری کائنات۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے، اور اللہ رب العزت کی اتنی عظیم الشان سلطنت۔ ولا یعودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اسے ان دونوں کی حفاظت۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بلند ہے بڑا۔ اور جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو ایک نگران فرشتہ اس پر مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور صبح تک جن شیطان اس کے قریب نہیں آنے پاتا۔ اس لیے ہر نماز کے بعد بھی آیت الکرسی جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، صبح شام کے اذکار میں بھی جب نمازوں کے بعد آیت الکرسی جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک بھلائی کی راہ گمراہی کی راہ سے الگ ہو چکی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، تو جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کے ساتھ، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لے آئے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو بے شک اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا، لا انفصام لہا، نہیں ہے ٹوٹنا اس کے لیے۔ واللہ السمیع العلیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر کوئی مسلمان ہو گیا ہے تو اب اس پہ تھوڑی سی زبردستی ہے، کیونکہ اب اس کو اپنے اختیار اللہ کے تابع کر دینا ہے۔ جیسے ایک بچی مجھے کہتی ہے کہ بھئی دین میں تو کوئی جبر نہیں، میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ بھئی نہیں، جب مسلمان ہو گئے ہو تو اب جبر ہے، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، روزے بھی رکھنی ہے، اور طاغوت کا انکار کرنا ہے، اور پھر اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اور طاغوت کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی شخص جو اپنی بات اللہ کے مقابلے میں منوائے۔ یہ نمرود بھی ہو سکتا ہے طاغوت، فرعون بھی ہو سکتا ہے، یہ انسان کا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے، یہ سب شیاطین، کہ جب ہم اللہ کی بات کو چھوڑ کر اس کی بات مان لیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ طاغوت ہوتا ہے۔ اور جس نے اللہ پر ایمان لایا، گویا اس نے پوری شریعت ایک مضبوط کڑا ہے۔ جب انسان پوری شریعت میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ ہر طرح کے وہم اور اوہام سے بچ جاتا ہے، اور اسلام کے مضبوط قلعے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست طاغوت ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نکالتے ہیں نور سے اندھیروں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے راستے کی طرف آنا چاہتے ہیں، اللہ ان کو اندھیروں میں سے کھینچ کے نور کی طرف لے آتا ہے۔ اور اندھیرے جمع ہے اور نور سنگل واحد ہے، کیونکہ نور کا راستہ صراط مستقیم یہ ایک ہی راستہ ہے، جبکہ اندھیرے، ظلمات، شرک، ان کی شکلیں بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن جو لوگ طاغوت کے بندے ہوتے ہیں، طاغوت ان کو کھینچ کھانچ کر اندھیروں میں ہی بھٹکا دیتے ہیں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا نہیں تو نے دیکھا اس شخص کی طرف جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے، پھر رب ہی اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، کہ دی اسے اللہ تعالیٰ نے بادشاہت۔ اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قالا، تو اس نے کہا، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ قال ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، بے شک اللہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، فأتی بہا من المغرب، تو لے آ اسے مغرب سے، فبہت الذی کفر، تو مبہوت رہ گیا وہ جس نے کفر کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام جب آنکھ کھولی تو باپ کو بت گر اور بت فروش پایا، اور پھر وہ نمرود کا جو ہے وہ خادم بھی تھا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے اور انہوں نے تبلیغ کی اور کہا یہ بت کچھ بھی نہیں ہے، اور بتوں کو توڑ دیا، تو یہ مقدمہ بھی باپ نے ہی نمرود کے دربار میں پیش کیا۔ جب پیشی ہوئی تو پھر وہی جھگڑے تھے الوہیت کے، تو کہا میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ وہ جس کو سزائے موت تھی اسے کہا اسے چھوڑ دو، اور جس کو چھوڑنا تھا مجرم کو کہا اسے سزائے موت دے دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ میدان ہی چھوڑ دیا، ربوبیت کے میدان میں لے آئے، کیونکہ رب کا انکار کبھی کسی نے نہیں کیا، نہ فرعون نے کیا، نہ عیسائیوں نے، نہ یہودیوں، رب کو سبھی مانتے ہیں۔ ربوبیت کا میرا رب تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اسے مغرب سے لا کے دکھا دے، تو حیران رہ گیا، کیونکہ اسے بھی پتا تھا کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ رشد اللہ تعالیٰ ہر بندے کے پاس لے کے جاتا ہے۔
اب چاہیے تو یہ تھا کہ نمرود ایمان لے آتا، لیکن وہ ایمان نہ لایا۔ او کالذی مر علی قریۃ، یا مانند اس شخص کے جو گزرا ایک بستی پر، وہی خاویۃ، اور وہ گری ہوئی تھی، علی عروشها، اپنی چھتوں پر۔ کالا، تو اس نے کہا، انا یحیی ہذہ اللہ، کہاں سے زندہ کرے گا اس بستی کو اللہ، بعد موتھا، اس کی موت کے بعد۔ فاماتہ اللہ، تو مار دیا اسے اللہ تعالیٰ نے، مئۃ عام، 100 سال، ثم بعثہ، پھر اس کو زندہ کر دیا۔ کالا، کہا، کم لبثت، تو کتنی دیر ٹھہرا ہے؟ کالا، اس نے کہا، لبثت یوما او بعض یوم، میں تو ٹھہرا ہوں ایک دن یا دن کا بعض حصہ۔ کالا، کہا، بل لبثت، بلکہ تو ٹھہرا ہے، مئۃ عام، 100 سال۔ فانظر الی طعامک، پھر دیکھ اپنے کھانے کی طرف، وشرابک، اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ، بدبودار بھی نہیں ہوا۔ وانظر الی حمارک، اور دیکھ اپنے گدھے کی طرف، ولنجعلک آیۃ للناس، اور تاکہ ہم بنا دے تجھے نشانی لوگوں کے لیے۔ وانظر الی العظام، اور دیکھو ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها، کیسے ہم ان کو جوڑتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر ہم ان کو گوشت پہنا دیتے ہیں۔ فلما تبین له، پھر جب ظاہر ہو گیا اس کے لیے، کالا، تو اس نے کہا، اعلم، میں نے جان لیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ یہ عزیر علیہ السلام تھے، اور بخت نصر بابلی نے اتنے حملے کیے شام اور فلسطین پر، بیت المقدس کو ویران کر دیا، اور وہاں پر بنی اسرائیل کو غلام بنا کے لے گیا، اور انہی میں عزیر علیہ السلام تھے۔ کچھ عرصے کے بعد رہائی ہوئی، اور واپس گزر رہے تھے کہ اجڑی بستی کو دیکھا، گویا بخت نصر بابلی کے حملوں سے وہ اجڑی تھی، کہنے لگے اللہ اس کو کیسے آباد کرے گا، اللہ نے وہیں پہ ان کو مار دیا، 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ پھر پوچھا، تو جب آئے تھے تو پہلا پہر تھا، سورج ڈوب رہا تھا، تو کہنے لگے ایک دن یا پورا دن اگلا دن ہوگا یا دن کا بعض حصہ، کوئی اتنا ہی سو سکتا ہے؟ تو اللہ نے کہا نہیں، تو 100 سال سوتا رہا ہے، ذرا اپنے کھانے کو دیکھ۔ جب کھانے کو دیکھتے اور اپنا آپ دیکھتے تو بالکل جوان، اور کھانا بھی بدبودار نہیں ہوا، لیکن گدھے کو دیکھتے ہیں تو تضاد زمانی اس پہ 100 سال کے اثرات ہے۔ اس بات پر، تضاد زمانی پر کون سی ذات قادر ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ اللہ جب جس کو چاہے زندہ کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انبیاء کو ایسی باتیں دکھاتا ہے تاکہ ان کا علم جو ہے وہ عین الیقین کی حد تک ہو، تاکہ ان کے ماننے والوں میں بھی ایک یقین جو ہے وہ آئے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اور ربی، اے میرے رب، ارنی، مجھے دکھا، کیف تحیی الموتیٰ، کیسے تو زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ کالا، کہا، اولم تؤمن، کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ کالا، کہا، بلا، کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ کالا، اللہ نے کہا، فخذ، پس پکڑ لے، اربعۃ من الطیر، 4 پرندے، فصرہن الیک، انہیں اپنے ساتھ سدھا لے، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر کر ڈال اوپر ہر پہاڑ کے ان میں سے حصے، ثم ادعہن، پھر ان کو بلا، یاتینک سعیا، وہ آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے، وعلم، اور جان لے، ان اللہ عزیز الحکیم، کہ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ سوال کیا کہ اللہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ تو اللہ نے کہا کیا تو مطمئن نہیں تیرا دل؟ کہا کہ نہیں، مطمئن تو ہے لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہاں، تو اللہ نے کہا اچھا 4 پرندے لو، ان کو اپنے ساتھ مائل کرو، اور ان کے نام رکھو، جیسے ہم کسی بھی جانور کو اس کے نام سے بلائیں تو وہ آ جاتا ہے۔ کہا پھر اب ان کو ذبح کرو، ان کے ٹکڑے کرو، پھر انہیں ان کے نام سے بلاؤ، تو وہ دوڑتے ہوئے آگے۔ بات یہ ہے کہ زندہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کرتی ہے، اور اللہ نے دکھا دیا وہی ملکوت السماوات والارض ابراہیم علیہ السلام کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی، وہ آسمانوں کے اوپر اللہ لے گیا تاکہ ان کا علم جو ہے وہ عین الیقین کی حد تک ہو۔ مثل الذین ینفقون، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ، مانند مثال ایک دانے کی ہے، انبتت 7 سنابل، جس سے اگتی ہیں 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بالی میں 100 دانہ ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ دگنا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ یعنی ایک دانے سے 7 بالیاں، اور ہر بالی میں 100 دانہ، تو 700 ہو گیا، ایک دانے سے 700۔ گویا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں اگر نیت جتنی خالص ہوگی، اللہ اس کا اجر اس سے دگنا تگنا بھی انسان کو دے سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جب اللہ تعالیٰ پاک مال میں سے صدقہ قبول کرتا ہے، جب کوئی انسان اپنے پاک مال میں سے صدقہ کرتا ہے، مثلا ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے، تو اللہ اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کی اس طرح نشو نما کرتا ہے کہ جس طرح تم اپنے بچڑوں کی نشو نما کرتے ہو، یہاں تک کہ وہ ایک کھجور جو ہے وہ پہاڑ کی مانند ہو جاتی ہے۔ تو یہ جتنی نیت خالص ہوگی صدقہ کرنے میں، اتنا ہی اجر اس کا زیادہ ہوگا۔ الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر نہیں وہ پیچھے لگاتے جو انہوں نے خرچ کیا، منا ولا اذی، احسان اور نہ ہی تکلیف، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور نہ کوئی خوف ہوگا اوپر ان کے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور ایک تو بات یہ کہ صدقہ اللہ تعالیٰ پاک مال میں سے، حلال مال میں سے قبول کرتا ہے، اور دوسری یہ کہ صدقہ کرنے کے بعد پیچھے احسان نہ جتایا جائے اور تکلیف نہ دی جائے، یعنی فقیروں کو، غریبوں کو۔ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ کسی پہ اگر کوئی مہربانی کرتے ہیں نا تو ان کے بچوں کو غلامی بنا لیتے ہیں، آ کے ہمارا یہ کام کر جاؤ، یہ کام کر جاؤ، تو ظاہر ہے یہ تکلیف ہی ہے غریب کے لیے۔ صدقہ دے کے بھول جاؤ اور احسان بھی مت جتاؤ، تو ایسے لوگوں کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ان پر کوئی خوف نہ ہوگا۔ قول معروف، بات بھلی، ومغفرۃ، اور بخشش، خیر من صدقۃ، بہتر ہے اس صدقہ سے، یتبعها اذی، جس کے پیچھے تکلیف ہو، واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے پرواہ ہے، تحمل والا۔ یعنی اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تو بھلے طریق سے ان کو رخصت کر دیا جائے کہ ابھی ہمارے پاس نہیں، آپ پھر آنا، اور انہیں تکلیف نہ دو۔ تو یہ معاف کر دینا، یعنی یہ کہنا کہ آپ معاف کر دیں، یہ زیادہ بہتر ہے اس صدقہ سے کہ جس کے پیچھے انسان احسان جتائے اور ان فقیروں کو تکلیف دے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، نہ تم باطل کر لو اپنے صدقات کو احسان جتا کے اور تکلیف دے کے، کالذی، مانند اس شخص کے جو ینفق، خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنا مال، رعاء الناس، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور نہیں ایمان لاتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، فمثلہ کمثل صفوان، تو اس کی مثال مانند مثال ایک چٹان کی ہے، علیہ تراب، اس پر کچھ مٹی ہے، فاصابہ وابل، تو پہنچی اس کو بارش، فترکہ صلدا، پھر چھوڑ دیا اس کو صاف، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، نہیں وہ قدرت رکھتے اوپر کسی چیز کے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی ایک تو احسان اور تکلیف سے صدقات جو ہیں یہ ضائع ہو جاتے ہیں، دوسرا ریاکاری سے بھی، ہم بتاتے پھرے کہ میں نے تو فلاں کو اتنا دیا اتنا دیا، ریاکاری سے بھی جو ہے انسان کے صدقات جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے نیچے تو پتھر ہو اور اوپر مٹی آ گئی ہو، کسان اس کو سمجھے کہ یہ زمین ہے، وہ اس میں بیج ڈال دے، کھیتی بھی اگے، جو ہی زور کی بارش ہو تو وہ سارا کچھ بیج بھی بہا کے لے جائے اور نیچے سے صاف پتھر نکل آئے، اس کے ہاتھ میں کیا آیا؟ بیج بھی چلا گیا۔ تو ایسا صدقہ کہ جس میں ریاکاری ہو، روز آخرت اس کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں آنے والا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، ابتغاء مرضات اللہ، وہ اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں، وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے نفسوں کو ثابت رکھتے ہیں، كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، مانند مثال ایک باغ کے ہے جو اونچی جگہ پر ہے، أَصَابَهَا وَابِلٌ، اور پہنچتی ہے اس کو بارش، فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، تو آتا ہے اس کا پھل دگنا، فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اگر اسے بارش نہ بھی پہنچے، فطر تو شبنم ہی کافی ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ یعنی کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہر طرح کے، یعنی نہ احسان جتاتے ہیں، نہ تکلیف، نہ ریاکاری، چھپ چھپا کے جو ہے وہ صدقہ کر دیتے ہیں۔ اور پھر آپ اس میں یہ دیکھیں کہ روز آخرت اللہ کے عرش کے نیچے جن 7 خوش نصیب لوگوں کو جگہ ملے گی، ان میں ایک وہ بھی ہوگا کہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ تو ان کی مثال ایک ایسے باغ کی مانند ہے جو اونچی جگہ پر ہے، چونکہ اونچی جگہ پر ہے تو اس لیے وہ بڑا، یعنی ہوا بھی صاف ہے، وہاں پہ جراثیم سے بھی بچا ہوا ہے، بارش بھی اس کو جلدی پہنچ جاتی ہے، سرسبز و شاداب ہے، بارش نہ بھی پہنچے
لے تو شبنم ہی اس کے لیے کافی ہے اور پھل اس کا دگنا آتا ہے. گویا ایسے صدقات و خیرات روز آخرت بہت بڑے اجر کا باعث بنیں گے. ایود احدکم، کیا چاہتا ہے تم میں سے کوئی ایک، ان تکون لہ جنت، کہ ہو اس کے لیے ایک باغ، من نخیل، کھجوروں کا، اعناب، اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، لہ فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہوں، فاصابہ الکبر، اور اس کو بڑھاپا پہنچ جائے، ولہ ذریۃ ضعفاء، اور اس کی اولاد کمزور ہو، فاصابہ اعصار فیہ نار، تو پہنچے اس کو ایک بگولا اس میں آگ ہو، فاحترقت، وہ اس باغ کو جلا ڈالے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم سوچ بچار کرو. یعنی جس طرح ایک باغ بڑا پر بہار ہوتا ہے، کھجوروں کا، انگوروں کا، نہریں بھی جاری ہیں، جب وہ اپنے جوبن پر پہنچے اور اس وقت ایک ایسی آگ اور ہوا چلے کہ باغ جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے، بھسم ہو جائے، اور اس کا مالک جو ہے وہ بوڑھا ہو اور بچے اس کے کمزور ہو، اور بڑھاپے کی وجہ سے وہ باغ پہ محنت بھی نہیں کر سکتا اور بچے بھی اس کا ساتھ نہیں دے سکتے. تو یہ مثال ایسی ہے کہ انسان ساری زندگی اچھے اعمال کرتا رہے، لیکن آخر میں آ کے جب وہ بوڑھا ہو جائے اور اب وہ جانے والا ہے اس دنیا سے، لیکن اب تو اسے اپنے اعمال میں کو شرک سے بچانا ہے، لیکن ایسی شیطان کی پٹی پڑی اس نے کہ شرک کر دیا. گویا شرک نے اس کے سارے عملوں پر پانی پھیر دیا، کیونکہ شرک کی موجودگی میں انسان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما کسبتم، جو تم کماتے ہو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس میں سے جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے. یعنی زکوٰۃ جو ہے وہ جو تم کماتے ہو اموال، صنعت و تجارت پر بھی زکوٰۃ ہے، اور جو زمین سے کھیتی اگتی ہے اس پر بھی زکوٰۃ یعنی عشر اس پر بھی ہے. ولا تیمموا الخبیث منہ، اور تم ردی چیزوں کا ارادہ نہ کرو اس سے، تنفقون، تم خرچ کرتے ہو، ولستم بآخذیہ، اور نہیں ہو تم لینے والے اسے، الا مگر ان تغمضوا فیہ، کہ تم اس میں چشم پوشی کر جاؤ. واعلموا، اور جان لو، ان اللہ غنی حمید، کہ اللہ بے پرواہ ہے، تعریف کیا گیا. انصار کہتے ہیں کہ ہم انصار جو تھے یہ مسجد نبی میں کھجوروں کے خوشے لٹکا جایا کرتے تھے، کیونکہ اصحاب صفہ ایسے غریب صحابہ تھے جو سارا دن دین سیکھتے رہتے، کاروبار نہیں کر سکتے تھے، تو وہ انہی خوشوں میں سے کھجوریں توڑ کے کھا لیتے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنہیں صدقہ سے اتنی رغبت نہیں ہوتی تھی، وہ ردی ناقص کھجوریں لٹکا دیتے. تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میرے ان فقیروں کو جو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے دل اتنا تنگ ہو جائے کہ ردی اور ناقص چیز تم لے آتے ہو، جبکہ یہی ردی اور ناقص چیز تمہیں دی جائے نا تو تم کبھی بھی اس کو لینا گوارا نہ کرو. اللہ بے پرواہ ہے، آج تمہیں دے رکھا ہے نا اللہ نے، اللہ تم سے چھین بھی سکتا ہے اور اللہ ان فقیروں کو دے بھی سکتا ہے، وہ بے پرواہ ہے. اس لیے دل کی محبت سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے، وَیَأْمُرُکُم بِالْفَحْشَاءِ، اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا. وَاللَّهُ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تمہیں وعدہ دیتا ہے بخشش کا اپنی طرف سے اور فضل کا. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، جاننے والا ہے. یعنی اگر صدقات و خیرات کرتے وقت یا زکوٰۃ دیتے وقت طرح طرح کے خیالات آئیں کہ میں نے تو ابھی بچے کی فیس بھی دینی ہے، میرے تو یہ اور یہ کام، چلے یہ صدقہ میں رہنے دوں، تو یہ کس کا خیال ہوگا؟ یہ شیطانی خیال ہوگا. لیکن اللہ تو تمہیں مغفرت کا، بخشش کا وعدہ دیتا ہے. ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک اس طرح سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے دے، اور ایک اس طرح سے بد دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مال کو روکنے والے کو تلف کر دے. تو اس لیے اللہ کی راہ میں دل کھول کے صدقہ کیا کرو. یؤتی الحکمۃ من یشاء، وہ دیتا ہے حکمت جسے چاہتا ہے. ومن یؤت الحکمۃ، اور جو حکمت دیا گیا ہے، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو بے شک وہ بہت بڑی خیر دیا گیا ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر عقل مند. اب حکمت دانائی کی بات یہ بہت ساری چیزوں میں ہے. سب سے بڑی حکمت تو یہ ہے کہ انسان میں اللہ تعالیٰ کا خوف آ جائے، پھر یہ دین اسلام کا مل جانا اور سنت کا علم ہو جانا. جہاں کی کتاب اور حکمت کی بات ہے تو حکمت سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا علم ہو جانا. اور اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. تو حکمت ایک بہت بھی پیاری چیز ہے، اللہ ہم سب کو عطا کرے. وما انفقتم من نفقہ،
اور جو بھی تم خرچ کرو کچھ خرچ کرنا، او نظر تم من نظرین، یا تم نظر مان کے خرچ کرو، فإن اللہ یعلم، تو بے شک اللہ جانتا ہے اسے، وما للظالمین من انصار، اور ظالمین کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں۔ یعنی کچھ تو دل کی خوشی سے خرچ کر دیتے ہیں اور کچھ نظریں مان مان کے، شرطیں لگا کے خرچ کرتے ہیں، اگر میرا یہ کام ہوا تو میں اتنا مال دوں گا، اگر ہاں، تو اللہ کو یہ شرطیں لگانا جو ہے نا، یہ نظر یہ پسند نہیں ہے۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نظر ماننے سے منع فرمایا تھا کہ جب ضرور شرط لگا کے اللہ کی راہ میں ویسے ہی دے دو اور اپنا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ بہرحال ان نظر و نیاز کے ذریعے اللہ تعالیٰ بخیل سے کچھ مال جو ہے وہ نکال دیتا ہے۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو گے، فنعما ہی، تو اچھا ہے، وان تخفوها، اور اگر تم اس کو چھپاؤ گے، فتؤتوها الفقراء، اور تم فقیروں کو دے دو گے، فهو خیر لکم، تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے، ویکفر عنکم من سیئاتکم، وہ دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہوں کو، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے۔ اگر تو صدقہ صرف اس لیے دکھایا جائے کہ دوسروں کو بھی رغبت ہو جائے پھر تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن چھپا کر دینا جو ہے نا یہ زیادہ بہتر بات ہے، کیونکہ فقیر کی غریب کی بھی ایک عزت ہوتی ہے اور اس کو بھی عزت کے ساتھ دے دیا جائے، اور صدقہ دینے سے اللہ تمہارے ہی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیس علیک ھداھم، نہیں ہے آپ پر ان کو ہدایت دے دینا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر، اور تم جو بھی خرچ کرو گے مال میں سے، فلانفسکم، تو اپنی ہی جانوں کے لیے کرو گے، وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے مگر چاہتے ہوئے اللہ کی رضا، وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، اور تم جو بھی خرچ کرو گے مال میں سے وہ تمہیں پورا پورا لوٹا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اب مسلمان تو مسلمان ہو گئے، اور بعض چونکہ ان کے اپنے رشتہ دار جو تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے، تو پھر ان مسلمانوں کو یہ خیال آتا کہ کیا ہم اپنے ان کافر بھائیوں کو صدقہ دیں، وہ نہیں دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ان کو بھی دے دو، غیر مسلموں کو بھی دے دو، تمہارے ذمے ان کو ہدایت دینا نہیں ہے، ہدایت جی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے تم نے تو اللہ کی رضا کے لیے دیا نا، جس کو بھی دیا اللہ کے بندے کو دے دیا، وہ تمہیں واپس کر دیا جائے گا۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، واسطے فقیروں کے وہ لوگ جو روک دیے گئے اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، نہیں وہ طاقت رکھتے چلنے پھرنے کی یعنی کاروبار کرنے کی زمین میں، یحسبهم الجاہل، خیال کرتے ہیں ان کو جاہل لوگ، اغنیاء کہ یہ غنی ہے، من التعفف، سوال نہ کرنے کی وجہ سے، تعرفهم بسیماہم، آپ ان کو پہچانتے ہیں ان کے چہروں سے، لا یسألون الناس الحافا، نہیں وہ سوال کرتے لوگوں سے لپٹ کر، وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ یہ وہی اصحاب صفہ ہیں، سارا دن مسجد نبوی میں علم سیکھتے رہتے تھے اور کاروبار نہیں کر سکتے تھے، لیکن لوگوں سے مانگتے بھی نہیں تھے، فقیر تو نہیں تھے، مانگتے نہیں تھے، اور جاہل لوگ انہیں سمجھتے تھے کہ یہ تو بڑے غنی ہیں، انہیں خود پہچان کے دینا ہے، ان کو خود دینا ہے، اور آپ انہیں ان کے چہروں سے پہچانیں گے، کسی کے چہرے پہ مسکین لکھا تو نہیں ہوتا نا، لیکن ہم ایسے لوگوں کو پہچان لیتے ہیں، مثلا ایک کمانے والا ہے اور 10 کھانے والے ہیں اور ریڑھی لگاتا ہے، تو کیا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بیچارہ کتنا سا کما لیتا ہوگا؟ اگر ہمارے ارد گرد ایسے لوگ رہتے ہیں، ایسے بچے، یا ہم بچوں کو دیکھیں کہ بڑے کمزور ہیں، ظاہر انہیں خوراک کی کمی ہے، یا کبھی رزلٹ آؤٹ ہو جائے تو آپ جا کے کتابیں بھی دے سکتے ہیں کہ یہ غریب لوگ ہیں، چلے توفتاً انسان کسی کو دے دیتا ہے، انہیں خود پہچان کے دینا ہے، کیونکہ ان کا حق تمہارے مالوں میں آ چکا ہے۔ الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، باللیل والنہار، رات کو اور دن کو، سرا وعلانیۃ، چھپے اور کھلے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی کھلے اور چھپے، دکھا کر بھی اور اعلانیہ، تاکہ لوگوں کو رغبت ہو، اور چھپا کر بھی کہ ان کا عمل جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، تو ایسے لوگوں پر جب وہ اس دنیا سے جائیں گے تو اگلی زندگی کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اور دنیا چھوڑنے کا انہیں کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوں گے، الا مگر، کما جیسا کہ
یقوم الذی کھڑا ہوتا ہے وہ جو یتخبطہ الشیطان من المس، جسے پاگل کر دیا ہو شیطان نے چھونے سے، ذالک یہ بانہم اس وجہ سے کہ وہ قالو انہوں نے کہا انما البیع مثل ربا، بے شک خرید و فروخت یعنی تجارت تو سود کی مانند ہے، وأحل اللہ البیع اور اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، وحرم الربا اور سود کو حرام کر دیا، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ تو جو شخص آ جائے اس کے پاس نصیحت اس کے رب کی طرف سے، فانتہا پھر وہ باز آ گیا، فلہ ما سلفا تو اس کے لیے ہے جو وہ کر گزرا، وامرہ الی اللہ اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، ومن عاد اور جو کوئی دوبارہ یہ کام کرے، فاولئک اصحاب النار یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سود کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی قرضہ، کسی بھی قسم کا قرضہ جو ہے، جب کوئی یہ کہے کہ میں نے دیے تو تمہیں 10 روپے ہیں لیکن واپس 15 لوں گا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ سود ہو جائے گا۔ یہ کسی بھی قسم کا قرضہ ہو۔ پھر یہ کہنا، اور یہودی کہتے تھے کہ بھلا سود میں اور تجارت میں کیا فرق ہے؟ ہاں تو انہیں فرق نظر نہیں آتا کیونکہ انہیں شیطان نے پاگل بنا دیا ہے، دنیا کی حرص اور لالچ نے انہیں پاگل بنا دیا ہے جو ایسی بات کرتے ہیں۔ اب جو سود تم پہلے کھا پی چکے ہو، اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، چاہے معاف کرے یا نہ کرے، کیونکہ اس کا جواب ہی اللہ تعالیٰ نے اس میں نہیں دیا، اور جو کوئی دوبارہ کرے تو یہ لوگ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں۔ شرک کے بارے میں ہم نے بڑا سنا تھا کہ ہمیشگی کی جہنم، لیکن یہاں سود کے گناہ کے ساتھ بھی کیا ہے کہ ایسے لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں آگ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود لینے والا، دینے والا، اس کی تحریر لکھنے والے اور گواہوں سب پر لعنت فرمائی، اور آپ نے فرمایا یہ گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ یمحق اللہ الربا مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو، ویربی الصدقات اور بڑھا دیتا ہے صدقات کو، واللہ لا یحب کل کفار اثیم اور اللہ نہیں پسند کرتا ہر ناشکر گناہ گار کو۔ یعنی یہ بھی ایک معیشت کا بھی ایک اصول ہے۔ یہاں سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب زکوٰۃ کو رائج کر دیا جائے تو معاشرے میں برکتیں آ جاتی ہیں، لیکن جب سود ہو معاشرے میں تو معاشروں سے برکتیں اٹھ جاتی ہے۔ اس لیے کہ سود، قرضہ کون لیتا ہے؟ غریب لیتا ہے نا۔ جب غریب قرض لے گا اور سود امیر کھینچے گا اس سے سود، تو غریب کی جیب کم ہو جائے گی، اور کسی معاشرے میں غریب زیادہ ہوتے ہیں، امیر کم ہوتے ہیں، منڈیاں کیا ہو جائیں گی؟ غریب کی جیب بھی نہیں ہوگی، منڈیاں خالی ہو جائیں گی، تو معاشرہ ترقی نہیں کرے گا۔ لیکن اگر زکوٰۃ مل جائے غریب کو ہر طرف سے تو غریب کی جیب بھر جائے گی اور وہ منڈیوں میں نکلے گا، معاشی ترقی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو زکوٰۃ کا نظام ہے اس میں بڑی برکت ہے، جبکہ سود کے نظام میں برکت نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور صالح اعمال اختیار کیے، واقاموا الصلاۃ اور انہوں نے نماز کو قائم کیا، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ کو ادا کیا، لہم اجرہم عند ربہم ان کے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو ڈر جو اللہ تعالیٰ سے، وذروا ما بقی من الربا اور چھوڑ دو جو باقی لین دین ہے تمہارے سود کے، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم مومن۔ اور خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہالت کے تمام سود میں باطل قرار دیتا ہوں، اور سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود یعنی عباس بن عبد المطلب کا سود میں باطل قرار دیتا ہوں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پھر اگر تم نے نہ کیا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو تیار ہو جاؤ جنگ سے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہی ہیں، لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ یعنی یہ وہ واحد گناہ ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کے مترادف نہیں۔ لیکن سود کے بارے میں کیا کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اس لیے کہ سود جو ہے اس سے معاشرے کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے، غریب کی امیر کے ساتھ نفرت پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ اسلام کیا ہے؟ اسلام تو مواخات کا، بھائی چارے کا دین ہے، آپس میں پیار اور ہمدردی کا۔ تو اس لیے سود اسلام کی ضد ہے، اس لیے یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ہاں اگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی نا تو تمہارے اصل مال ہی تمہارے ہیں، 10 روپے دیے ہیں نا تو 10 ہی تمہارے ہیں، اصل مال ہی تمہارا ہے۔ نہ تم ظلم کرو غریب پر، اور غریب کو بھی چاہیے کہ جو قرض لیا ہے نا وہ بھی اسی طرح سے امیر کو واپس کر دے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ اور اگر وہ تنگی والا ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ
تو ڈھیل دے دینا ہے، مہلت دے دینا ہے آسانی تک. وان تصدقوا، اور یہ کہ تم صدقہ کر دو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے. یعنی اگر تنگ دست ہے بیچارہ تو اس کو کہہ دو کہ چلو اس سال نہیں اگلے سال واپس کر دینا. لیکن اگر دیکھو کہ بیچارہ نہیں دے پا رہا تم اس کو معاف بھی کر سکتے ہو، اور یہ تمہارے حق میں بہت زیادہ بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی تنگ دست کو مہلت دے یا اسے معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے سائے میں جگہ دے گا. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور ڈر جاؤ اس دن سے تم لوٹائے جاؤ گے اس میں اللہ کی طرف. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا. وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم لین دین کرو قرض کے ساتھ، الی اجل مسمی، تو وقت مقررہ کی طرف کرو. فاکتبوہ، ہو تو پھر اس کو لکھ لو. یعنی یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے جسے آیت دین بھی کہا جاتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ تم کوئی بھی معاملہ کرنے لگو تو اسے قرض والے معاملات ان کو لکھ لیا کرو تاکہ بعد میں کوئی پیچیدگی نہ ہو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان ایک لکھنے والا عدل کے ساتھ. اور آج تو اسٹیمپ پیپرز پہ جو ہے نا وہ لکھ دیا جاتا ہے، وثیقہ نویس ہوتے ہیں اور پھر کوئی بھی منہ کر نہیں سکتا تو اس کو لکھوا لینا چاہیے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اور نہ انکار کرے لکھنے والا، أَن يَكْتُبَ، کہ وہ لکھے، کما جیسا کہ علمہ اللہ، اسے اللہ نے سکھایا. یعنی اسے بکنا نہیں چاہیے، جو حقیقت ہے نا اسے وہی لکھنی چاہیے. فَلْيَكْتُبْ، پس چاہیے کہ وہ لکھے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور چاہیے کہ لکھوائے وہ جس پر حق ہے. کون لکھوائے گا؟ جو قرض لینے والا ہے نا وہ لکھوائے گا، قرض دینے والا نہیں. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ ڈر جائے اللہ سے جو اس کا رب ہے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور نہ کام کرے اس سے کچھ بھی. یعنی اللہ سے ڈر کے کوئی بھی معاملہ جو ہے نا اس کو لکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ قرض تو لیا ہے 50,000 اور لکھنے میں کوئی کہ 30,000 لکھ دو کہ میں نے 30 لیا ہے. نہیں، ایسے نہیں، جو حقیقت ہے اسی کو لکھا جائے گا. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، پھر اگر ہے وہ جس پر حق، سفیہاً، بے وقوف، او ضعیفاً، یا کمزور ہے، او لا یستطیع ان یملا، یا وہ لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا ہوا وہ، فلیملل، تو چاہیے کہ لکھوائے، ولیہ، اس کا ولی، بالعدل، عدل کے ساتھ. یعنی اگر کوئی بچہ ہے یا کمزور ہے یا وہ پڑھا لکھا نہیں یا لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا یا اسے سمجھ نہیں، تو اس کا ولی جو ہے، اور یہ وکیل بھی ہو سکتا ہے، اسے چاہیے کہ اس کے معاملے کو حق کے ساتھ لکھ لے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَینِ، اور تم گواہ کر لو 2 گواہ، مِن رِجَالِکُم، اپنے مردوں میں سے. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پھر اگر نہ ہو 2 مرد، فَرَجُلٌ، تو 1 مرد، وَامْرَأَتَانِ، اور 2 عورتیں، ممن، ان میں سے جنہیں ترضون، تم پسند کرتے ہو، من الشہداء، گواہوں میں سے. یعنی اور اس سارے معاملے پہ 2 آدمیوں کی گواہی، 2 آدمی بھی گواہ کر لو جنہیں تم قابل اعتبار سمجھتے ہو. اور اگر 2 آدمی نہیں مل رہے تو 1 آدمی کی جگہ 2 عورتیں جنہیں تم قابل اعتبار سمجھتے ہو انہیں رکھ لو. اب اس پر بڑا پروپیگنڈا ہوتا ہے مغرب میں کہ ہائے اللہ تعالیٰ نے تو عورت کو بہت نیچا کر دیا ہے، 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر، گویا عورت کی گواہی آدھی کیوں. بھائی یہ حق نہیں ہے، یہ تو ایک بوجھ ہے. عدالتوں میں جا کے گواہیاں دینا کوئی آسان کام ہے؟ یہ بوجھ ہے، ذمہ داری اللہ نے عورتوں کو نہیں سونپی. اور یہ گواہی بھی صرف مالی معاملات میں ہوتی ہے. اور اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان تضل احداہما، اگر بھول جائے ان دونوں میں سے ایک، فتذکر احداہما الاخری، تو یاد کرا دے ان دونوں میں سے ایک دوسری کو. ایک تو یہ کہ عورتوں کو نسیان ہوتا ہے، اور اللہ نے ہمیں پیدا کیا نا، اللہ کو پتہ ہے کہ عورتیں بھول جاتی ہیں، کبھی وہ بیچاری بچہ پیدا کر رہی ہیں، کبھی حیض میں ہے، کبھی نفاس میں ہے، بھول جاتی ہیں. ایک بھول جائے تو دوسری یاد کروا دے. اور بات یہ ہے کہ اکیلی بازار نہیں جاتی ہے تو عدالتوں میں جا کے گواہی دے گی، اس لیے 2 عورتوں کا ہونا جو ہے یہ بھی ضروری ہے. اور یہ ہے کہ یہ نہ بھی ہو تو بہتر ہے مرد ہی لے آؤ. تو عورت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ بوجھ نہیں ڈالا. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور نہ انکار کرے گواہ جبکہ وہ بلائے جائیں. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، اور نہ تم سستی کرو کہ تم لکھ لو اسے، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، إِلَىٰ أَجَلِهِ، اس کے وقت تک. ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، یہ زیادہ انصاف ہے اللہ کے نزدیک
اور زیادہ سیدھی بات ہے گواہی کے لیے، وہ ادنا اور قریب تر ہے اللہ ترتابو کہ تم شک میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اور باقی یہ پیسوں کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے متقین لوگ اگر شک میں آ جائے نا تو وہیں پر جو ہے بگاڑ کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے معاملات کو لکھ لیا کرو۔ الا مگر ان تکون تجارتن، یہ کہ ہو تجارت حاضرتن حاضر، تدیرونہا تم اسے دست بدست لیتے ہو، بینکم آپس میں، فلیس علیکم جناح تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تکتبوہا کہ تم اسے نہ لکھو، یعنی معاملہ روز کا روز ہے، روز لین بھی ہو رہا ہے دین بھی ہو رہا ہے تو پھر نہ بھی لکھو معاملہ تو کوئی حرج نہیں۔ واشہدوا اذا تبایعتم اور گواہ کر لو جب تم لین دین کرو، ولا یضار کاتب ولا شہید اور نہ تکلیف دی جائے لکھنے والے کو اور نہ ہی گواہ کو، یعنی اگر کوئی گواہی نہیں دینا چاہتا تو اس پر زور زبردستی بھی نہیں، لیکن اگر کوئی کاتب لکھ رہا ہے تو اسے اللہ کے حکم کے مطابق لکھنے دو، اس کی کنپٹی پہ رائفل پسٹل مت رکھو کہ جو میں لکھوا رہا ہوں وہ لکھو، حق کے ساتھ اسے لکھنے دو۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ کاتب کو یا گواہوں کو بلا تو لیا جائے روز روز عدالتوں میں اور انہیں خرچہ ہی نہ دیا جائے، وہ بیچارے اپنا ہی پیٹرول خرچ کر رہے ہیں تو یہ بھی ان کے لیے تکلیف ہے۔ کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف جو ہے کسی بھی انسان کو نہیں دینی چاہیے۔ تفعلوا اور اگر تم ایسا کرو گے فإنہ فسوق بکم یہ تمہاری نافرمانی ہے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈر جاؤ، ویعلمکم اللہ اور تمہیں اللہ سکھاتا ہے، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ اور اگر تم سفر پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور نہیں تم پاتے لکھنے والے کو، فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ بس گروی باقبضہ، فَإِنْ أَمِنَ پھر اگر امانت دار سمجھے بعضکم بعض تمہارا بعضاً بعض کو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ تو ادا کر دے وہ جس پر اعتماد کیا گیا ہے، امانتہ اس کے قرض کو، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور چاہیے کہ ڈر جائے اللہ سے جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور تم گواہی کو مت چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا اور جو کوئی چھپائے گا اسے، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ تو بے شک گناہ گار اس کا دل ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو جانتا ہے۔ یعنی تم سفر پر ہو، وہاں پر کوئی قرض کا معاملہ پیش آ گیا اور تمہیں لکھنے والا نہیں مل رہا اور قرض دینے والا اعتبار بھی نہیں کر رہا، وہ چاہتا ہے کہ کوئی چیز گروی رکھی جائے تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی گروی رکھے بغیر تمہیں ایمانت دار سمجھتا ہے تو تمہیں بھی اس کا قرض اچھے طریقے سے واپس کر دینا چاہیے، اور جو گواہی جو بھی ہے اسے حق کے طور پہ ادا کر دو، اور گواہی کو چھپا دینا یا جھوٹی گواہی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سن لو خبردار سن لو، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے کہ جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست ہوتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ تو اس لیے ہر طرح کے خیالات کہاں سے اٹھتے ہیں؟ دل سے۔ اگر دل میں اللہ کا خوف ہو کوئی کبھی جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اور اگر تم ظاہر کرو گے جو تمہارے دلوں میں ہے، أَوْ تُخْفُوهُ یا تم اس کو چھپاؤ گے، يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ بس وہ بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ اور وہ عذاب دے گا جسے چاہے گا، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی تو سیدنا علی کہتے ہیں ہم تو بڑے غمگین ہو گئے کہ دلوں میں جو خیال آنے والے ہیں اس پر بھی حساب ہو جائے گا، ہاں دل پر تو ہمارا اختیار ہی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ آئے اور شکایت کی کہ دل کے اندر آنے والے خیالات اگر اس پر بھی حساب ہو تو ہمارے بس میں نہیں۔ آپ نے فرمایا بہرحال ہم نے تو یہی کہنا ہے کہ ہم نے یا اللہ تیرا حکم سنا اور ہم نے اس کی اطاعت کی، تو سب صحابہ نے کہا کہ یا اللہ ہم نے تیرا حکم سنا اور ہم تیری اطاعت کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار آیا ان اطاعت گزار بندوں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو دل میں آنے والے خیالات ہیں میں نے ان کو معاف کر دیا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ ایمان لے آیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور سب مومن بھی، کل آمن باللہ سب کے سب ایمان لے آئے اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ ہم فرق نہیں کرتے درمیان کسی ایک کے اس کے رسولوں میں سے، وقالوا اور انہوں نے کہا
سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. غفرانہ کا، ہم بخشش مانگتے ہیں تجھ سے. ربنا، اے رب ہمارے، و الیک المصیر، اور تیری طرف ہی پلٹنا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب مومنین اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور مومن سب رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. کسی میں فرق نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے کہ کسی رسول پر ایمان لائیں اور کسی پر ایمان نہ لائیں. اور جب اتنا سخت حکم سنا دل کے خیالات پر مواخذہ، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی جان کو مگر اس کی طاقت پر. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اسی کے لیے ہے، اس نفس کے لیے ہے جو اس نے کمائی کی، اور وبال بھی اسی پر ہے جو اس نے گناہ کیے. ربنا، اے رب ہمارے، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے رب ہمارے ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم غلطی کر لیں. یعنی ایک طرف تو دل کے خیالات بھی معاف ہو گئے، اور دوسری طرف اگر بھول چوک سے کوئی عمل ہو جائے غلطی سے، اللہ نے اس کو بھی امت پر سے معاف کر دیا. ربنا، اے رب ہمارے، ولا تحمل علینا اسرا، نہ تو لادنا ہم پر وہ بوجھ جیسا کہ حملتہ علی الذین من قبلنا، تو نے ڈالا تھا اس بوجھ کو ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے. یعنی یہودیوں کے اوپر قصاص تھا، یعنی بدلے میں قتل ہی ہوں گے، فدیہ نہیں تھا. ہماری امت میں فدیہ بھی ہے کہ اگر کوئی قصاص معاف کر کے 100 اونٹ لے لیتا ہے تو قصاص معاف کر دو. اور یہود 100 کے پیچھے 25 روپے زکوٰۃ دیتے تھے، جبکہ ہمارے اوپر کیا ہے، 100 کے پیچھے 2.5 روپے. ہاں، اور ان کے احکامات بڑے سخت ہیں. پیچھے آپ نے پڑھا کہ جب بچڑے کی پوجا کی تو اللہ نے کہا قتل کرو گے تو توبہ قبول ہوگی. کتنا سخت حکم ہے، لیکن ہمارے دل میں اگر شرمندگی آ جائے ہاں تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے. گویا یہ اسی دعا کا اثر ہے جو اللہ نے آج خود ہمیں سکھائی کہ اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ لادنا جو تو نے پہلی امتوں پر لادے تھے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے رب ہمارے ہم پہ وہ بوجھ بھی نہ ڈالنا جس کی ہمیں کوئی طاقت ہی نہ ہو. واعف عنا، اور ہمیں بخش دے. واغفر لنا، ہمیں معاف کر دے. واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے. وارحمنا، اور ہم پہ رحم فرما. انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، پھر مدد کر ہماری کافروں کی قوم پر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کو سوتے وقت جو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے یہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہ زندہ قائم رکھنے والا ہے. سورۃ آل عمران جو ہے یہ شروع ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ البقرہ اور آل عمران کے بارے میں زہراوین کی یہ 2 چمکدار صورتیں ہیں، تو جنہیں دنیا میں چمک چاہیے وہ ان دونوں صورتوں کو پڑھا کریں. آپ نے بڑی رغبت دلائی اور آپ نے فرمایا کہ الزہراوین پڑھا کرو. یہ روز آخرت اس حال میں آئیں گی کہ جیسے 2 صاحبان ہوں، یا 2 بادلوں کے یا 2 بادل ہوں، یا پرندوں کے 2 جھنڈ ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ سے اپنے پڑھنے والوں کے لیے مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی. سورۃ آل عمران جو ہے اس میں چونکہ پہلے ہم یہود کے عقائد کے بارے میں، باطل عقائد، پھر ان کی ہٹ درمی، ان کا حدوں کو پار کرنا، عہد شکنی، ان ساری عادتوں کو ہم پڑھ چکے، اور اب یہ عیسائیوں کے بارے میں ان کے باطل عقائد اور اس کا رد اس صورت کے اندر ہے. نزل علیک الکتاب، اس نے نازل کیا آپ پر کتاب کو بالحق کی حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی اس کے لیے جو اس کے آگے ہے. انزل التوراۃ والانجیل، اور اس نے نازل کیا تورات کو اور انجیل کو. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اور تورات اور انجیل کے اندر جو لوگوں نے تحریف کر ڈالی تھی تاکہ تورات والے بھی اپنی اصلاح قرآن پر لا کر لیں اور انجیل والے بھی اپنے دین کی اصلاح کر لیں. من قبل ھدی للناس، اس سے پہلے یہ ہدایت تھی لوگوں کے لیے. انزل الفرقان، اور اس نے نازل کیا قرآن کو جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب ہے انتقام لینے والا. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ نہیں مخفی اس پر کچھ بھی زمین میں اور نہ آسمان میں. ایسا کوئی بھی ہے
اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے؟ عیسیٰ کو ہی اگر آپ لے لیں تو کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یا ساتویں زمین کے اندر؟ ہاں کوئی بھی نہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ تو پھر سجدوں کے لائق کون سی ذات ہے، عبادت کے لائق کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہ ذات جو تصویر بناتی ہے تمہاری رحموں میں، کیف یشاء، جس طرح چاہتی ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں کوئی معبود مگر وہ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی انسان اپنی شکل دیکھ لے کہ کتنی تنگ سی جگہ پہ اللہ نے اسے کتنا خوبصورت بنا دیا۔ رنگ کا فرق ہوتا ہے نا، یا نقشوں کا فرق ہوتا ہے، یا قد و قامت کا، یہ تین فرقوں سے اربوں خربوں انسان بنا ڈالے اور کوئی بھی ایک دوسرے سے ملتا نہیں۔ اور مجھے بڑی اس وقت حیرت ہوتی ہے، سارے ہی گورے رنگ کے کھڑے ہونا تو سب کے رنگوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اختلاف ہے کسی کے ہاتھ میں کہ اس کو الہ مانا جائے؟ یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی کاریگری ہے۔ تو اس لیے تمہارے نظر و نیاز، تمہارے سجدے، تمہاری عاجزیاں، تمہارا ذکر، تمہارے رکوع، سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ ذات جس نے اتارا آپ پر کتاب کو، منہ آیات محکمات، ان میں کچھ محکم آیات ہیں، ہن ام الکتاب، وہ اصل کتاب ہیں، واخر متشابہات، اور کچھ دوسری متشابہ آیات ہیں، فاما الذین فی قلوبہم زیغ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، فیتبعون ما تشابہ، وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑتے ہیں، منہ ابتغاء الفتنہ، وہ فتنہ چاہتے ہیں، وابتغاء تاویلہ، اور اپنی مرضی کے مطلب تلاش کرتے ہیں، وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور نہیں جانتا اس کی حقیقت کو مگر اللہ ہی، والراسخون فی العلم، اور مضبوط علم والے، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، سب کی سب آیات ہمارے رب کے پاس سے ہیں، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر عقل مند۔ قرآن میں دو طرح کی آیات ہیں، محکم آیات وہ جس میں کوئی بات، کسی بات کا حکم دیا گیا ہے، جیسے نماز پڑھو، یا کسی کام سے روکا گیا ہے، لیکن کچھ ایسی آیات ہیں جو متشابہ ہیں، جیسے اللہ کا عرش، اب اس کو کوئی پا سکتا ہے کہ اس کا نقشہ کیسا ہے؟ ہاں، یا الف لام میم کا مطلب نہیں بتایا گیا تو کوئی پا سکتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہی نہیں؟ یا اللہ تعالیٰ کی کرسی کیسی ہے؟ متشابہ آیات، ہاں ان کے پیچھے پڑتے ہیں تو گمراہ نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ اور اسی طرح جب اللہ نے کہا کہ عیسیٰ روح اللہ ہے یا کلمۃ اللہ ہے، تو عیسائیوں نے روح اللہ سے مراد کیا لی کہ عیسیٰ کے اندر ہی اللہ آ گیا ہے، جبکہ مسلمانوں نے مراد اس سے کیا لی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک روح جو ہے ان میں بھیجی ہے۔ اور کلمۃ اللہ سے عیسائیوں نے کیا مراد لے لی؟ ہم نے مراد لی کہ اللہ کے کلمہ کن سے عیسیٰ پیدا ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا کلمہ گویا عیسیٰ کے اندر اللہ ہی کلام کر رہا ہے۔ کتنا فرق پڑ گیا! تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے نا، وہ متشابہ آیات کے پیچھے لگے رہتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، جبکہ مومن کیا کہتے ہیں؟ ہم نے متشابہ آیات پر صرف ایمان لانا ہے، جبکہ محکم آیات پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ اور ربنا، یا رب ہمارے، لا تزغ قلوبنا، نہ تو ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور تو عطا کر ہمارے لیے اپنے پاس سے رحمت، انک انت الوہاب، بے شک تو عطا کرنے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مومن یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، سارے ٹیڑھ والے لوگوں میں رہیں گے تو دل بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، اس لیے اچھے لوگوں میں رہنا چاہیے اور کتاب کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہیے، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کر دینا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر۔ ربنا، اے رب ہمارے، انک جامع الناس، بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم، اس دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز نہ کام آئیں گے ان سے ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولادیں، من اللہ شیئا، اللہ سے کچھ بھی، واولئک ھم وقود النار، اور یہ لوگ وہ آگ کا ایندھن ہے، کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، مانی طریقے آل فرعون کے اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو پکڑا انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب سے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یعنی آج یہ یہود و نصارہ یا کفار مکہ، یہ سارے گمراہ ہے، جس طرح پہلے فرعون، عاد و ثمود، انہوں نے بھی اللہ کی آیات کو
جھٹلا دیا اللہ نے ان کو بھی عذاب سے دوچار کیا تو اللہ ان کو بھی پکڑنے کی پوری قوت رکھتا ہے. قل للذین کفروا آپ فرما دیجیے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے ستغلبون ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے وتحشرون الی جہنم اور تم حشر کیے جاؤ گے جہنم کی طرف وبئس المہاد اور برا ہے بچھونا. جنگ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو قینقاع یہ یہود کا ایک قبیلہ تھا ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ایمان لے آؤ جس طرح ان کی پٹائی ہوئی تمہاری بھی نہ ہو جائے. تو کہنے لگے وہ تو لڑنا جانتے نہیں تھے ہم سے لڑ کے دیکھو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ لڑائی ہوتی کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یعنی جیسا بھی ہو یہ عنقریب مغلوب ہی کیے جائیں گے کہ کبھی بھی مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتے. اور سب سے پہلے یہ بنو قینقاع جو ہے یہی مدینہ سے نکالے گئے. قد کان لکم آیۃ بے شک ہے تمہارے لیے نشانی فی فیتین بیچ دو جماعتوں کے التقطا جو آمنے سامنے آئی. فیۃ تقاتل فی سبیل اللہ ایک جماعت وہ لڑائی کرتی تھی اللہ کی راہ میں واخری کافرۃ اور دوسری کافر یرونہم وہ دیکھتے تھے انہیں مثلیہم اپنے سے دگنا رأی العین حقیقی آنکھ کا دیکھنا. واللہ یؤید بنصرہ اور اللہ تو تائید کرتا ہے اپنی مدد کے ساتھ میں یشاء جسے چاہتا ہے. ان فی ذلک لعبرہ بے شک اس میں البتہ عبرت ہے لأولی الابصار دیکھنے والوں کے لیے. یعنی یہ دو جماعتیں جو جنگ بدر میں آمنے سامنے آئی ایک کافروں کی جماعت تھی اور ایک مسلمانوں کی جماعت تھی. کام تو دونوں کا ایک ہی تھا لیکن ایک جماعت اللہ کے لیے لڑ رہی تھی اسے اس کا پورا اجر ملے گا اور ایک کافر تھے جو اللہ کے رستے کو روکنے کے لیے آئے تھے اور اللہ نے ساری مدد کی صورتیں جو تھی وہ کن کو دے دیں وہ مسلمانوں کو دیں. فرشتے بھی ان کی مدد کو اتر آئے. آندھی طوفان سے کافروں کی آنکھوں میں اللہ نے ریت اڑا کے ڈال دی اور بارش کر کے مسلمانوں کے پاؤں کو جما دیا اور کافروں کے پاؤں کو پھسلن کا وہ شکار ہو گئے. گویا جتنے بھی اسباب تھے مدد کے اللہ نے کن کو دیے جو اللہ کی اپنی جماعت تھی. زین للناس حب الشہوات سجا دیا گیا لوگوں کے لیے محبت خواہشات کی من النساء عورتوں سے والبنین اور بیٹوں سے والقناطیر المقنطرۃ اور خزانے جمع کیے ہوئے من الذهب سونے سے والفضة اور چاندی سے والخیل المسومۃ اور گھوڑے نشان زدہ والانعام اور جانور والحرث اور کھیتیاں ذلک متاع الحیات الدنیا یہ فائدہ ہے دنیا کی زندگی کا. واللہ عندہ حسن المآب اور اللہ اس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. یہ کی آزمائش ہے نا عورتوں کی خواہش بیٹے سونا چاندی زیورات گھوڑے ہر طرح کا یعنی کھیتیاں مال ڈنگر جیسے وہ کہتے ہیں پنجابی میں مال ڈنگر ہاں اور آدمی کو کیا چاہیے انہی چیزوں کی محبت. لیکن ان کا جو ہے نا یہ نہیں کہ اگر یہ چیزیں محبت اللہ نہ ڈالتا تو دنیا کا کارخانہ ہی نہ چلتا کوئی کھیت نہ لہلہاتا دنیا میں کوئی رنگینی جو ہے وہ نظر ہی نہ آتی. لیکن اگر صرف انہی میں کھو جائیں گے اور عاقبت نہ بنائیں گے تو یہی چیزیں کیا ہو جائیں گی انسان کو برباد کر دیں گی. لیکن اگر انہی چیزوں کو فرائض کی حد تک انسان رکھے اور اپنی عاقبت کی طرف بھی دیکھے ہاں اور ان کو عارضی چیزیں سمجھے اور اصل نظر جو ہے وہ آخرت پر رکھے تو یہی چیزیں انسان کے اجر کا باعث بھی بن جاتی ہیں. کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے او نبئکم بخیر من ذالکم کیا میں تمہیں خبر دوں زیادہ بہتر کی ان ساری چیزوں سے للذین اتقوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا عند ربہم ان کے رب کے پاس جنات جنتیں ہیں تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں وازواج مطہرہ اور پاکیزہ جوڑے ہیں ورضوان من اللہ اور اللہ کی رضا ہے واللہ بصیر بالعباد اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے. اللہ نے کہا یہ ساری جو چیزیں دنیا میں نا آؤ میں تمہیں ان سے بہتر ایک چیز دیتا ہوں اور وہ جنت میں سب کچھ تمہیں مل جائے گا. ایسی جنت جس میں کوئی دکھ نہیں جہاں انسان کو موت نہیں جہاں جوانی کو بڑھاپا نہیں جہاں صحت کو بیماری نہیں. اور جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنتیوں سے کیا تم اب خوش ہو تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ کیا ہم اب بھی خوش نہ ہوں گے جبکہ تو نے ہمیں وہ سب کچھ دے دیا جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ابھی تو میری ایک نعمت باقی ہے تو جنتی کہیں گے یا اللہ اور کون سی ایسی نعمت ہے جو ابھی باقی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تم سے راضی ہو گیا اور آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گا.
الذین یقولون ربنا اننا آمنا، وہ لوگ جو کہتے ہیں رب ہمارے بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا پس ہمیں بخش دے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی ایمان لا کے فخر و غرور نہیں کرتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ الصابرین صبر کرنے والے، صبر جو ہوتا ہے ایک تو مصائب پر صبر ہوتا ہے، اور دوسرا صبر کی کیا ہے کہ نیکی کے کام کو کرنا بھی صبر ہے، اور برائی کے کام سے رک جانا بھی کیا ہے صبر، جسے ہم استقامت بھی کہتے ہیں۔ والصادقین اور سچ بولنے والے، والقانتین اور پرہیزگار، والمنفقین اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار اور سحریوں کو اٹھ کر بخشش طلب کرنے والے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، گواہی دی اللہ نے کہ وہ نہیں کوئی معبود مگر وہ، والملائکۃ اور فرشتوں نے بھی، واولو العلم اور علم والے بھی، قائما بالقسط اس انصاف کے ساتھ اس گواہی پر قائم ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں کوئی معبود مگر وہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ کی گواہی تو سب سے زیادہ معتبر ہے کہ اللہ نے خود ہر چیز کو بنایا ہے، اور فرشتے مدبرات امر ہیں، انہوں نے بھی دیکھا کہ اللہ کے سوا تو کوئی اور الہ ہے ہی نہیں۔ اور جو علم رکھنے والے لوگ ہیں نا، وہ ان کتابوں سے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کائنات کا نظام ایک اللہ ہی چلا رہا ہے، اس لیے تمام تر عبادات کا مستحق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جو کتاب دیے گئے تھے، الا مگر من بعد ما جاءہم العلم، اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، بغیم بینہم آپس کی ضد بازی کی وجہ سے۔ ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو کوئی کفر کرے گا اللہ کی آیات کے ساتھ، فإن اللہ سریع الحساب، تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ دین کہتے ہیں طرز زندگی کو، نظام زندگی، کوئی بھی شخص اپنے لیے دنیا میں یا آخرت کے لیے بہتر سمجھ کے جسے اختیار کرے۔ عیسائیوں نے عیسائیت اختیار کر لی، سکھوں نے سکھزم، ہندوؤں نے اپنا، سب کے اپنے اپنا دین، لیکن اللہ نے کہا اللہ کا پسندیدہ دین کون سا ہے؟ وہ اسلام ہی ہے، کہ تم سب اپنی مرضیاں کس کے تابع کر دو؟ اللہ رب العزت کے تابع کر دو۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کا دین کسی کو سمجھ نہیں آتا۔ کتابوں کی موجودگی میں اہل کتاب نے اختلاف کیا، اور مسلمانوں بھی آپس میں بڑا اختلاف ہے۔ پیچھے کیا ہوتا ہے؟ حب جاہ، اپنی چودراہٹ، اپنی سرداریاں یہ ختم نہ ہو جائیں۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، تو آپ کہہ دیں میں نے تو فرما بردار کر دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور اس شخص نے بھی جس نے میری پیروی کی ہے، وَقُلْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے جو اوتوا الکتاب کتاب دیے گئے ہیں، وَالْأُمِّيِّينَ اور ان پڑھوں سے بھی، أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم بھی اسلام لائے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر وہ اسلام لے آئیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو بے شک انہوں نے راہ پا لی، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو بے شک آپ پر پہنچا دینا ہے، اللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے سارے پیروکار جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے فرما بردار ہے۔ تو اہل کتاب اور ان پڑھو یعنی اے مشرکین مکہ، کیا تم بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہو، اللہ کے احکامات کو مانتے ہو؟ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کے ساتھ، ویقتلون النبیین، اور وہ نبیوں کو قتل کر دیتے ہیں، بغیر حق، نا حق، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط، اور وہ قتل کر دیتے ہیں ان لوگوں کو جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، من الناس، لوگوں میں سے، فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ یعنی یہ یہود کی عادت تھی کہ وہ نبیوں کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے، اور پھر جو صالحین احتجاج کرتے ان صالحین کو بھی، ان علماء کو بھی مار دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا جس نے اللہ کے نبی کو قتل کیا، یا ان لوگوں کو قتل کیا جو بھلائی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی مددگار۔
الم تر الی الذین اوتوا، کیا نہیں تو نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے نصیباً ایک حصہ من الکتابی کتاب میں سے، یدعون الی کتاب اللہ وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم کہ وہ فیصلہ فرمائے ان کے درمیان، ثم یتولی فریق منہم پھر جاتا ہے ایک فریق ان میں سے، وہم معرضون اور وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ یعنی کتاب کا ایک حصہ، یعنی تورات ان کو آتی بھی تھی، تورات کا کچھ نہ کچھ علم ان کو بھی تھا، اور اگر ان سے پوچھا جاتا کوئی شادی شدہ زانی اس کی سزا کیا تھی، تورات میں بھی رجم تھی۔ جب امیر پارٹی آ جاتی تو یہود ہیلے بہانوں سے انہیں معاف کر دیتے، لیکن اگر کوئی غریب پارٹی آتی تو انہیں رجم کر دیتے۔ پھر بعد میں جب لوگوں کی باتیں سنی تو کہا نہیں، کوئی درمیانہ سا حکم جو ہے نا وہ نکال لیتے ہیں۔ درمیانہ سا حکم خود بنا دیا کہ جو بھی شادی شدہ جو ہے وہ زنا کرے گا اس کا منہ کالا کرتے، اسے گدھے پہ بٹھا کے اور شہر کا ایک چکر لگا دیتے، یہ سزا دے دیتے۔ ہاں، پھر ایسے ہی ایک فریق نے زنا کر لیا، اب وہ مقدمہ لے کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو آپ نے فرمایا کہ تورات میں کیا حکم ہے؟ کہنے لگے کہ اس میں تو یہ منہ کالے والی بات کر دی نا۔ تو عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی تھے، ان کے علماء میں سے تھے، مسلمان ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہیں ذرا تورات لائیں۔ تورات لائی گئی تو آگے پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیا، ادھر ہاتھ رکھ لیا۔ عبداللہ بن سلام نے کہا ہاتھ اٹھا کے نیچے سے پڑھیں، جب وہ نیچے سے پڑھا تو رجم کی آیت نکل آئی۔ یہ تو اپنی تورات کے مطابق بھی فیصلے نہیں لیتے، تو یہ تورات پر ان کا ایمان جو ہے یہ کیسا ایمان ہے؟ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ وہ قالو انہوں نے کہا لن تمسنا النار ہمیں ہرگز آگ نہ چھوئے گی، الا ایام معدودات مگر چند دن گنتی کے، وغرہم فی دینہم اور دھوکہ دیا انہیں ان کے دین میں، ما کانوا یفترون اس چیز نے جو وہ جھوٹ گھڑتے تھے۔ اور یہ اتنے دلیر کیوں تھے؟ تورات بدل ڈالی، اللہ کے حکموں کو بدل ڈالا، نبیوں کا قتل کیا، اس لیے ایک من گھڑت دین، ایک جھوٹا دین جو انہوں نے گھڑا تھا، اور لوگوں کو پٹیاں پڑے کہ تمہیں آگ نہیں چھوئے گی مگر جتنے دن بچڑے کی پوجا ہوئی تھی اتنے، اور اس دین نے جو جھوٹا تھا انہیں دھوکے اور فریب میں ڈال دیا۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ پھر کیوں کر جب ہم ان کو جمع کر لیں گے، لِيَوْمٍ اس دن کے لیے، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں، وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ اور پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اللہ تو ملک کا بادشاہ ہے، تو مالک ہے، تو تل ملک تو دیتا ہے ملک، من تشاء جسے چاہتا ہے، وتنزع الملک اور تو چھین لیتا ہے ملک، ممن تشاء جسے تو چاہتا ہے، وتعز من تشاء اور تو عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وتذل من تشاء اور تو ذلیل کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے، بیدک الخیر تیرے ہاتھ میں ہی بھلائی ہے، انک علی کل شیء قدیر بے شک تو اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ یہ بھی یہود نے ہی ایسی باتیں کی جب جنگ خندق میں صحابہ خندق کھود رہے تھے اور کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں تھا، قحط تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بھوک کے مارے پیٹ پر پتھر بندھے تھے، اور انہوں نے مذاق اڑایا، کہنے لگے ویسے تو اپنے بچاؤ کے لیے خندق کھود رہے ہیں اور کھانے کو ان کے پاس کچھ ہے نہیں، اور خواب کیسر اور کسرا کے دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بات نہیں، آج جو حاکم ہے اللہ تعالیٰ کل کو اس کو فقیر بنا سکتا ہے، آج جو حکومت میں اللہ ان کو نکال کے گداگر بنا سکتا ہے، اور جو فقیر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حکومت دے سکتا ہے۔ ہر طرح کی بھلائیاں کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ اللہ رب العزت ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تولج اللیل فی النہار تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وتخرج الحی من المیت اور تو زندہ کرتا اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وتخرج المیت من الحی اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، وترزق من تشاء بغیر حساب اور تو رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ یعنی بھلا وہ ذات جو رات کو دن میں داخل کر دے اور دن کو رات میں داخل کر دے اور زندہ کو مردہ سے نکالے اور مردہ کو زندہ سے، کیا وہ کسی فقیر کو بادشاہ نہیں بنا سکتی یا کسی بادشاہ کو گداگر نہیں بنا سکتی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈر جو۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ کسرا بھی فتح ہوا اور کیسر بھی فتح ہوا، اور قیامت تک کوئی کسرا نہ آئے گا اور قیامت تک کوئی کیسر بھی نہ آئے گا۔
لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، نہ پکڑے مومن کافروں کو دوست، من دون المؤمنین سوائے مومنوں کے، ومن یفعل ذلک اور جو ایسا کرے گا، فلیس من اللہ فی شیء تو نہیں ہے وہ اللہ سے کچھ بھی، الا مگر ان تتقوا یہ کہ تم ڈرتے ہو، منہم ان سے تقا کچھ ڈر کر اپنا بچاؤ کرو، ویحذرکم اللہ اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ نفسہ اپنے نفس سے، وإلی اللہ المصیر اور اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ یعنی کوئی ایک بندہ کسی دوسرے کافر سے دوستی نہ کرے، مسلمانوں کی ایک جماعت کافروں کی ایک جماعت سے دوستی نہ کرے، اور مسلمان حکومت کافروں کی حکومت سے دوستی نہ کرے۔ ہاں اگر کچھ خوف ہے کچھ ظاہری ان سے تو بچنے کے لیے ظاہرداری کے طور پہ کچھ تھوڑا بہت دوستی کی جا سکتی ہے، لیکن خوف بھی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ خوف تمہارے اپنے ذہنوں میں ہے کہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اگر دوستی نہ کی تو۔ اگر اللہ کا خوف ہونا تو پھر ہی دیکھو کہ دوستی بھی جائز بنتی ہے یا نہیں، ورنہ ان کافروں سے دوستی کرنا جائز نہیں ہے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ یا تم اس کو ظاہر کر دو، یعلم اللہ اللہ اس کو جانتا ہے، ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض اور جانتا ہے جو بیچ آسمانوں کے اور جو بھی زمین کے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ یعنی اگر تم دلوں میں کافروں کی محبت رکھو اور دلوں سے انہیں اپنا دوست سمجھو، ان کے اوصافی بیان کرتے رہو، تو پھر اللہ تمہیں جانتا ہے۔ یا بعض اوقات انسان خوف صرف اپنی ذات یا اپنا مال بچانے کے لیے اسے خوف ہوتا ہے، دوستیاں بناتا ہے، اور اس دوستی میں اور امت کو اجتماعی طور پہ نقصان پہنچ جائے تو کہ اللہ کو یہ دوستی پسند آئے گی؟ اس لیے اللہ سے ڈر کے ہی جو ہے نا، کوئی بھی جواز اگر کوئی رخصت ملتی ہے نا تو وہ بھی اللہ سے ڈر کے ہی لو۔ یوم تجد کل نفس ما عملت، جس دن پا لے گی ہر جان جو اس نے عمل کیے، من خیرین بھلائی سے، محضرہ حاضر کیے ہوئے، وما عملت من سوء اور جو عمل کیے برائی میں سے، تودو تو وہ جان چاہے گی، لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا کاش کہ اس کے اور اس کے گناہوں کے درمیان دور کا فاصلہ ہو جائے، ویحذرکم اللہ اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نفسا اپنے نفس سے، واللہ رؤوف بالعباد اور اللہ بندوں پر شفقت کرنے والا ہے۔ یعنی گناہ بھی کیے وہ بھی سامنے آ جائیں گے، خیر بھی سامنے آ جائے گی، لیکن اس وقت جو ہے نا یہ ہوگا کہ یہ گناہ جو ہے نا یہ ہم سے دور ہو جائیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا جہاں روکنے کی بات ہوئی نا گناہ، تو وہاں سختی سے کہا کہ گناہ نہ کرو، لیکن خیر کی بات کہا کہ جتنی طاقت ہے اس خیر کو کر لو، کیونکہ نیکی کرنا آسان ہوتا ہے لیکن گناہ سے بچنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ انسان گناہ کے کاموں سے بچ جائے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ اگر ہو تم اللہ سے محبت کرتے، فاتبعونی تو میری پیروی کر لو، یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم اور وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، واللہ غفور رحیم اور اللہ بخشش کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سارے محبت کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں، مسلمان بھی۔ اللہ نے کہا اچھا دعوے تو سارے محبت کے کرتے ہو، میرے نبی کی اتباع کر لو تو مجھے یقین آ جائے گا کہ واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ میرے نبی کی اتباع کرو پھر کیا ہوگا، اللہ تم سے محبت کرے گا، وہ تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا۔ اتباع کیا ہوتی ہے؟ نبی حکم دے یا نہ دے اس کو دیکھ کے کرتے جاؤ، جب وہ چلے تو چل پڑو اس کے پیچھے پیچھے چلو نا، اور جب وہ بیٹھے تو بیٹھ جاؤ۔ صحابہ ایسے ہی کرتے تھے، جب آپ چلتے چل پڑتے، آپ بیٹھتے آپ پنڈلی ننگی کرتے سارے پنڈلی ننگی کر دیتے، آپ جوتے اتار دیتے سارے جوتے اتار دیتے۔ یہ ہے اتباع، اور یہ اطاعت سے بڑھ کر ایک جذبہ ہے کہ اپنے نبی کو جیسا وہ کر رہے ہیں کرتے چلے جاؤ۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اطیعوا اللہ والرسول اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر تم منہ پھیر لو، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ہے اب اطاعت کہ جب حکم دے تو اس حکم کو مان لو، اور جس کام سے روک دیں اس کام سے رک جاؤ، اور جو اطاعت نہیں کرتے اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔
ان اللہ استفا آدم، بے شک اللہ نے چن لیا ہے آدم علیہ السلام کو، ونوحن اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم اور آل ابراہیم کو، وآل عمران اور آل عمران کو، علی العالمین جہان والوں پر۔ اب یہاں سے وہ عیسائیت کے جو باطل عقائد ہیں ان کا رد، کہ جس طرح آدم پیدا ہوئے، نوح پیدا ہوئے اور آل ابراہیم، اسی طرح آل عمران جو ہے اور مریم عمران کی بیوی، ٹھیک ہے نا، اور ان کا بیٹا جو ہے مریم بیٹی، عمران کی بیوی کی جو بیٹی، اور پھر اس کا بیٹا عیسیٰ، تو یہ سارے پیدا ہوئے ہیں، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ کبھی بھی الہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ معجزہ تو یہی ہے نا، بغیر باپ کے پیدا ہوا، یہ معجزہ ہے، لیکن اگر باپ تلاش کرنے لگ جائے تو پھر کون سا معجزہ ہے؟ تو معجزے کا انکار بھی عیسائیت نے کر دیا۔ ذریۃ بعضھا من بعض، اولادیں بعض کی ہیں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ نے کہا یہ ساری بعض کی اولادیں ہیں، انبیاء ایک دوسرے کی اولاد اور ان کی نسلوں میں سے نبی آئے، اللہ کا بیٹا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے نظر مانی ہے، لک تیرے لیے، معافی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے، محررن آزاد کیا ہوا، فتقبل منی تو مجھ سے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی عمران کی بیوی نے یہ نظر مانی کہ میرا جو بیٹا پیدا ہوگا میں اسے بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، بیٹا تو وہ میرا ہوگا لیکن خدمت کس کی کرے گا؟ اللہ رب العزت کے دین کی کرے گا۔ فلما وضعتھا، پھر جب اس نے جنا اس کو، قالت تو کہنے لگی، ربی اے میرے رب، انی وضعتھا انثی، میں نے تو اسے بیٹی پیدا کیا ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تو خوب جانتا ہے جو اس نے جنا، ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں ہے یہ بیٹا مانی بیٹی کے، وانی سمیتھا مریم، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وانی اعیذھا بک، اور بے شک میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں تیرے، وذریتھا، اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ پھر بیٹی پیدا ہوگی، ذہن میں تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا، کہنے لگی کہ یا اللہ یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی، تو اللہ نے کہا کہ یہ ایسی بیٹی ہے کہ کوئی بھی بیٹا اس کے جوڑ کا نہیں ہے، اور اس کا نام مریم، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان آ کے اس کو چھوتا ہے تو بچہ چیخ کے چلا کے رونے لگ جاتا ہے، سوائے مریم کے اور عیسیٰ کے، کہ شیطان ان کے قریب نہیں آیا۔ شاید یہ اسی دعا کا اثر تھا کہ میں اسے اور اس کی اولاد کو یا اللہ شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ فتقبلها ربها، تو قبول کر لیا اسے اس کے رب نے، بقبول حسن، اچھی طرح قبول کر لینا، وانبتها، اور اس کی پرورش کی، نبتا حسنا، اچھی پرورش، وکفلها زکریا، اور کفالت کی اس مریم کی زکریا علیہ السلام نے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی داخل ہوئے اس پر زکریا علیہ السلام محراب میں، وجد عندها رزقا، تو اس کے پاس رزق پایا، کالا کہا یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ قالت، وہ کہنے لگی، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ اللہ نے کہا بیٹی ہی قبول ہے، اور پھر ان کو بیت المقدس میں چھوڑ آئی، اور ان کے نزدیک جو کمرے تھے جن کو محراب بولا جاتا تھا، وہاں اور بھی بہت سے لوگ تھے، اور ان لوگوں کو اس دور میں کاہن بولا جاتا تھا جو بیت المقدس کے خدمت گار تھے۔ اسی ایک کمرے میں سیدہ مریم بھی رہنے لگی، اور چونکہ سید زکریا علیہ السلام یہ ان کے حقیقی خالو تھے، اس لیے کفالت وہی کرنے لگے، اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ یہی پہنچاتے تھے کھانے پینے کی، تو کبھی دیکھتے کہ جو چیزیں انہوں نے نہیں پہنچائی ہوتی نا وہ بھی پاس پڑی ہوتی، ان کے سوا کمرے میں کوئی جاتا ہی نہیں تھا، تو یا بے موسم کا پھل ہوتا تو کہنے لگے کہ یہ تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دے دیتا ہے۔ انبیاء کے معجزات ہوتے ہیں تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ولی اللہ ان کو کرامتیں بھی دے دیتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، یہاں پہ دعا کی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے، قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، اے میرے رب عطا کر دے مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد، انک سمیع الدعاء، بے شک تو سننے والا ہے دعاؤں کا۔ اب یہاں پہ جب ان کے پاس بے موسم کا پھل دیکھا تو زکریا نے کس کو پکارا؟ اپنے رب کو، کہنے لگا یا اللہ تو مریم کو بے موسم کا پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسم کی اولاد نہیں دے سکتا؟ تو مجھے اولاد دے دے، یہ ہے ہمارا دین۔
اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کسی کی کرامت دیکھ لینا وہیں جھنڈے لگ جاتے ہیں، وہیں عرس میلے لگ جاتے ہیں اور اسی سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ نبی نے اپنے طرز عمل سے بتایا کہ نبی نے مانگا کس سے، کرامت دیکھی لیکن مانگا کس سے، اللہ تعالیٰ سے۔ فنادت الملائکہ، تو آواز دی اسے فرشتوں نے، وہو قائم، اور وہ کھڑے تھے، یصلی فی المحراب، وہ نماز پڑھ رہے تھے محراب میں، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ تصدیق کرنے والا ہے ایک کلمہ کی اللہ کی طرف سے، وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین، اور وہ سردار ہوگا اور وہ نکاح سے بند ہوگا اور وہ نبی ہوگا، صالحین میں سے ہوگا۔ اب اللہ نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ کی خوشخبری اور پھر ایسا نیکوکار بیٹا کہ جو عیسیٰ کی تصدیق کرے گا، سردار ہوگا، اور عورتوں کا کبھی اس کے دل میں خیال تک نہیں آئے گا، حسور اور گناہ کا بھی خیال اس کے دل میں نہیں آئے گا، اور وہ نبی صالحین میں سے ہوگا۔ قال کہا ربی، ہے میرے رب، انا یکون لی غلام، کہاں سے ہوگا مجھے ایک لڑکا، وقد بلغنی الکبر، اور مجھے تو بڑھاپا پہنچا ہے، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے۔ قال، تو اللہ نے فرمایا، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ پھر وہی کہنے لگے کہ میں بوڑھا، بیوی بانجھ، اسباب بند ہو چکے ہیں، ہاں کوکھ بند ہو چکی ہے، ہاں تو اللہ کا، اللہ تو جو، اللہ اسباب کا محتاج نہیں، یہ اسباب کس کے محتاج ہیں، اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ چاہے تو بغیر اسباب کے بھی عطا کر دیتا ہے۔ یہ دراصل عیسائیوں کو بتایا جا رہا ہے اللہ بغیر باپ کے بھی عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے۔ کالا کھا ربی اجعل لی آیا، اے میرے رب کر دے میرے لیے نشانی۔ کالا کھا آیا تو کا، تیری نشانی، اللہ تکلم الناس، یہ کہ نہ تو کلام کر سکے گا لوگوں سے، ثلاثت ایام، 3 دن، الا رمزا، مگر اشارے سے، واذکر ربک، اور یاد کر اپنے رب کو، کثیرن، بہت زیادہ، وسبح بالعشی والابکار، اور تسبیح بیان کر صبح اور شام۔ کہنے لگے کہ چونکہ پیریڈز تو بند ہو چکی ہیں، بوڑھی ہو چکی ہیں، تو پتہ کیسے چلے گا کہ حمل ٹھہر گیا ہے، ہاں تو اللہ نے کہا تیری چلتی زبان بند ہو جائے گی، اور سوائے تسبیح کے یہ چلے گی نہیں، اور 3 دن تک تیری زبان بند رہے گی۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور کہا کہ صرف تسبیح بیان کرتی رہے گی، صبح و شام تو اپنے رب کی تسبیح بیان کر۔ چلتی زبان بند کر دی اللہ نے، ٹھیک ہے، اور بند کو اللہ نے جاری کر دی، اور جو حمل جو ہے وہ ٹھہر گیا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے، وطہرکی، اور تجھے پاک کیا ہے، واصطفاکی، اور تجھے چن لیا ہے، علی نساء العالمین، جہان والوں کی عورتوں پر۔ یعنی اتنی نیک، اتنی پاکیزہ عورت، اتنی پاکیزہ کہ فرشتوں نے آ کے کہا اللہ نے تجھے چنے۔ بہت عبادت گزار تھی سیدہ مریم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردوں میں بہت سے کامل ہو گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں بجز 2 عورتوں کے کوئی کامل نہیں گزرا، ایک مریم بنت عمران اور ایک آسیہ زوجہ فرعون، یہ کامل عورتوں میں سے ہیں۔ یا مریم اقنتی، اے مریم پرہیزگار رہ، لربی کی، اپنے رب کے لیے، واسجدی، اور سجدہ کر، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی اللہ نے تجھے چن تو لیا ہے لیکن تو عبادت ہمیشہ کرے گی، تو اپنے رب کو ہمیشہ راضی رکھے گی، سجدہ بھی کرتی رہے اور باجماعت نماز بھی ادا کرتی رہے۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہ الیک، ہم اسے وحی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی کلمیں پھینک رہے تھے، ایہم یکفل مریم، کہ کون ان میں سے مریم کی کفالت کرے گا۔ وما کنت لدیہم، اور اے میرے محبوب آپ ان کے پاس نہ تھے، اذ یختصمون، جب وہ جھگڑا کرتے تھے۔ یعنی یہ سارے واقعات صدیوں پہلے کے واقعات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا رہے ہیں، تو اس بات کا کیا ثابت ہوتا ہے کہ آپ پر اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ وہاں حاضر ناظر تو تھے نہیں، اور اللہ اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ حاضر ہے اور اللہ دیکھتا ہے، اور نبی کی ذات بھی حاضر اور ناظر نہیں ہوتی ہے۔ کہا آپ وہاں موجود نہیں تھے جب ان میں جھگڑا ہو گیا، کیونکہ ہر بندہ جو نواز شاہ دیکھ رہا تھا مریم پر اللہ رب العزت کی، تو سب کاہن یہ چاہتے تھے کہ وہ ان کی کفالت کریں۔ ہر کرہ ڈالا گیا کہ جس قلم سے وہ تورات لکھتے تھے اسے پانی کے بہاؤ میں رکھو، جو قلم ٹھہر جائے گی وہی کفالت کرے گا۔ سب کی کلمیں بہہ نکلی پانی کے رخ پر، اور زکریا علیہ
علیہ السلام کی قلم وہیں پہ ٹھہر گئی، اور جو زکریا علیہ، چونکہ ان کے حقیقی خالو بھی تھے اس لیے ان کی کفالت وہ کر رہے تھے۔ تو یہ باتیں آپ کو کس نے بتائی ہیں میرے محبوب؟ یہ وحی کے ذریعے ہی آپ کو ملی ہیں، اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اذ قالت الملائکۃ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم علیہ السلام، ان اللہ یبشرکی، بے شک اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے، بکلمۃ منہ اسمہ المسیح، ساتھ ایک کلمہ کے اپنی طرف سے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، وجیہا فی الدنیا، وہ بڑی آبرو والا ہوگا دنیا میں، والآخرۃ، اور آخرت میں، ومن المقربین، اور وہ مقربین میں سے ہوگا۔ پھر اچانک یہ خوشخبری مل گئی سیدہ مریم کو، تو ظاہر ہے ان کے لیے تو یہ بڑی عجیب بات تھی، شادی نہیں ہوئی تھی، ہاں، اور اللہ تعالیٰ اس بچے کے اوصاف بھی بیان کر رہے ہیں، اور وہ اوصاف کیا ہیں؟ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ بچہ کلام کرے گا لوگوں سے گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ صالحین میں سے ہوگا۔ یعنی جس طرح کوئی پکی عمر میں، کہولت کی عمر میں باتیں کرتا ہے، وہ بچپن میں اسی طرح بڑی پختگی کے ساتھ بات کرے گا۔ قالت، کہنے لگی، ربی، اے میرے رب، انا یکون لی ولد، کہاں سے ہوگا مجھے لڑکا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے نہیں چھوا، کالا کھا کذالک اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ یخلق، پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو چاہتا ہے، اذا قضا امرا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی معاملے کا، فانما یقول له کن فیکون، تو بے شک وہ کہتا ہے کلمہ کن، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ، اور سکھائی اس کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو تورات اتنی زیادہ زبانی یاد تھی کہ جب وہ ڈنڈیاں مارتے تھے یہود کے علماء، تو فوراً انہیں پورے دلائل دے دیا کرتے تھے، اور جب وہ اس دنیا میں واپس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے سفید مینار پر اس مسجد میں اتریں گے، اور جبرائیل اور میکائیل کے بازوؤں پروں پر اپنے بازو رکھے ہوئے زرد رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے اتریں گے، اور اس وقت پوری دنیا میں اسلام جو ہے وہ غالب آ جائے گا، اور وہ نبی کی حیثیت سے نہیں، امتی کی حیثیت سے آئیں گے اور کتاب اور حکمت کو سیکھیں گے۔ رسولا الی بنی اسرائیل، وہ رسول بنی اسرائیل کے ہی ہیں، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے، انی اخلق لکم من الطین، کہ میں پیدا کرتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے، کہیئۃ الطیر، مانند صورت پرندے کی، فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ ہو جاتا ہے پرندہ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ یعنی عیسیٰ ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ حکم اللہ کا چلتا ہے، یہ معجزہ میرے پاس جو آیا ہے کہ میں مٹی سے ایک پرندہ بناتا ہوں، پھونک مارتا ہوں تو وہ اڑنے زندہ ہو جاتے ہیں، انہیں حکم کس کا چلتا ہے جی؟ حکم اللہ کا چلتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں درست کر دیتا ہوں پیدائشی اندھے کو اور برس والے کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ کے حکم کے ساتھ، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں جو تم کھا کر آتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو تم اپنے گھروں میں پیچھے چھوڑاتے ہو، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَکُمْ إِن کُنتُم مُؤْمِنِینَ، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر ہو تو مومن۔ اور چونکہ دور بھی بڑا طب کا تھا، بڑے بڑے جو حکیم تھے، بکرات سکرات، ان کی طب کے ڈنکے بج رہے تھے، اب اللہ نے عیسیٰ کو وہ چیز عطا کر دی جو کسی حکیم کی دسترس میں بھی نہیں تھے۔ بھلا مردوں کو کوئی زندہ کر سکتا ہے، یا پیدائشی اندھے اور کوڑی کو کوئی درست کر سکتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے رابطے کس کے ساتھ ہیں، یہ معجزہ دیا کس نے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، اور تصدیق کرنے والا اس کے لیے جو اس کے آگے ہے، من التورات، تورات سے، وَلِيُحِلَّ، جو میرے آگے ہے تورات سے، وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض وہ جو حرام کیا گیا ہے تم پر، وَجِئْتُكُم بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور لایا ہوں میں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کے پاس سے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کر دو۔ اور یعنی میں اس لیے آیا ہوں کہ تورات میں جو خرافات ہو چکی ہیں یا جو بدلی جا چکی ہے، میں اس کو درست کر دوں، اور تمہارے اوپر جو پابندیاں آج خود تم نے اپنا دین مشکل کر لیا ہے وہ آسان ہو جائے۔ اور ہفتہ کے دن میں انہوں نے بہت ساری پابندیاں آج خود اپنے اوپر مشکلات ڈال دی تھی، وہ ساری آ کے عیسیٰ علیہ السلام نے تخفیف کر دی۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے۔ عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ میرا بھی رب ہے
میں بھی عبادت کس کی کرتا ہوں؟ اللہ کی. میں بھی بندہ ہی ہوں. اور سیدھا رستہ بھی یہی ہے کہ سارے انبیاء بھی کیا ہیں؟ اللہ کے آگے اس کے بندے اور غلام ہیں. فلما حس عیسی منهم الکفر، پھر جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر کو، قال کہا من انصاری الی اللہ، کون میرا مددگار ہے اللہ کی طرف؟ قال الحواریون، تو کہا حواریوں نے، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، واشہد بأننا مسلمون، اور گواہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں. اور پھر ان لوگوں نے بڑے بڑے الزام لگائے اور سیدہ مریم پہ الزام لگایا کہ زکریا علیہ السلام کے ساتھ زنا، نعوذ باللہ، زکریا علیہ السلام کا قتل کر دیا. یحییٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی تو یحییٰ علیہ السلام کا یہودیوں نے قتل کر دیا. اب وہ درپے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کے، اور حکومت کی ملی بھگت کے ساتھ ہی یہ قتل کرتے تھے. بہرحال کسی بھی طریقے سے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ پکڑ لیا، قید میں ڈال دیا. اور اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ فکر تھی کہ دین جو ہے یہ اللہ کا دین یہ لوگوں تک پہنچ جائے. تو انہوں نے کہا کہ کون میرے مددگار ہیں؟ یہ چند لوگ تھے. انہوں نے کہا ہم آپ کے پیروکار ہیں اور ہم آپ کے دین کو آگے پہنچائیں گے. ربنا آمنا بما انزلت، اے رب ہمارے ہم ایمان لائے ساتھ اس کے جو تو نے نازل کیا. واتبعنا الرسول، اور ہم نے پیروی کی رسول کی. فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لے. ومکروا ومکر اللہ، اور انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب مکر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. اب انہوں نے کال کوٹشی بھی قید میں بند کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور بڑا زور ڈالا حکومت پر کہ ان کو سولی چڑھا دیا جائے. پھر ایک بندہ اندر لینے گیا عیسیٰ علیہ السلام کو. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو روشن دان سے اوپر آسمانوں پہ اٹھا لیا اور اس بندے کی شکل عیسیٰ کی بنا ڈالی. اللہ تو ہر بات پر قادر ہے. وہ بندہ باہر نکل کے کہتا ہے کہ اندر تو عیسیٰ نہیں. انہوں نے کہا عیسیٰ تو ہی ہے. ہاں، اور انہوں نے اس کو سولی چڑھا دیا. اذ قال اللہ، جب کہا اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام، انی متوفیک، میں تجھے پورا لینے والا ہوں. ورافعک الی، اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. ومطہرک من الذین کفروا، اور میں پاک کرنے والا ہوں تجھے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے. وجاعل الذین اتبعوک، اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی ہے. فوق الذین کفروا، اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا. الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تمہارا لوٹنا ہے. فاحکم بینکم، تو میں فیصلہ فرما دوں گا تمہارے درمیان. فیما کنتم فیہ تختلفون، بیچ اس کے جس میں تم اختلاف کرتے ہو. اور عیسائیت غالب آ گئی یہود کے اوپر، اور پھر بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کون سے ہیں؟ یہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ سارے جو ہیں یہ جب قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو اسلام ہی غالب ہوگا. فاما الذین کفروا، تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. فاعذبہم عذابا شدیدا، تو میں عذاب دوں گا انہیں سخت عذاب. فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں. وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی مددگار. واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال اختیار کیے. فیوفیہم اجورہم، وہ پورا دے گا انہیں ان کے اجر. واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ ہم پڑھتے ہیں اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیات میں سے اور حکمت والی نصیحت میں سے. انما مثل عیسیٰ عند اللہ، بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے نزدیک، کمثل آدم، مانند مثال آدم کے ہے. خلقہ من تراب، پیدا کیا اس کو مٹی سے. ثم قال له کن فیکون، پھر کہا اس کے لیے ہو جا تو وہ ہو گیا. یہ نجران کے عیسائی آئے تھے، اور 8 ہجری کے آخر میں مکہ فتح ہو گیا تو 9 ہجری جو تھا یہ عام الوفود تھا. لوگ آتے اسلام کے بارے میں پوچھتے، مسلمان ہو جاتے. یہ نجران کے جو عیسائی تھے یہ مسلمان ہونے کے لیے تو نہیں آئے تھے، یہ بحث و مباحثہ کرنے آئے. آ کے کہنے لگے چونکہ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ سولی نہیں دیے گئے آسمانوں پہ، تو ظاہر ہے الہ ہے تو اسی لیے تو یہ سب کچھ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ خود سے کبھی کوئی جواب نہیں دیتے تھے جب تک کہ وحی نازل نہ ہو. پھر یہ سورۃ آل عمران نازل ہو گئی، اور ان کو جب یہ جواب دیا گیا کہ اگر وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو کمال اس میں عیسیٰ کا ہے یا اللہ کا ہے؟ کمال تو اللہ کا ہے. اور اگر وہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں تو کمال اس میں کس کا ہے؟ عیسیٰ کا یا اللہ کا کمال ہے جو اٹھا کے لے کے گیا؟ تو الہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. خیر بڑے پریشان ہوئے. اگلے دن پھر سوچ سمجھ کے آئے، پھر کہنے لگے اچھا تو پھر اس کا باپ کون ہے؟
یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا بیٹا پھر کس کا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر باپ نہیں تو تم نے کہا یہ الہ ہے، تو پھر آدم کو بھی الہ مان لو، اس کی ماں بھی نہیں ہے. تو اللہ تو جس کو جیسے چاہے پیدا کر سکتا ہے. اور آدم کا بس وہ پتلا بنایا اور اللہ نے کہا ہو جا، تو آدم پیدا ہو گئے، ماں بھی موجود نہیں تھی. الحق من ربک، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے. فلا تکن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں. فمن حاجک فیہ من بعد، پھر جس نے جھگڑا کیا اس کے بارے میں اس کے بعد، ما جاءک من العلم، جو آ گیا آپ کے پاس علم میں سے، فقل، تو آپ فرما دیں، تعالوا آؤ، ندعو، ہم بلائیں، ابناءنا، اپنے بیٹوں کو، وابناءکم، اور تم اپنے بیٹوں کو، ونساءنا، اور ہم اپنی عورتوں کو، ونساءکم، اور تم اپنی عورتوں کو، وانفسنا، اور ہم اپنی جانوں کو، وانفسکم، اور تم اپنی جانوں کو، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم مباہلہ کر لیں، پھر ہم کر ڈالیں اللہ کی لعنت کاذبین، جھوٹوں پر. پھر آپ نے کہا اگر تم نہیں مانتے تو ہم مباہلہ کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ زہرا کو، حسن حسین کو، سیدنا علی، اور یہ 5 آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ آگے مباہلہ کے لیے. تو پھر اس وقت عیسائیوں میں ایک بوڑھا عیسائی وہ کہنے لگا کہ مباہلہ نہ کرنا، تمہاری تو نسلیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ہم یہ پڑھتے تو ہیں کہ ایک نبی آنے والا ہے بنو اسماعیل میں سے، اور اس نے جو باتیں کی ہیں، دو ٹوک باتیں کی ہیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم مباہلہ تو نہیں کرتے، ہم آپ کو جزیہ دینا جو ہے یہ قبول کرتے ہیں. آپ نے کہا اپنے ملک اپنے پاس ہی رکھو، کوئی زبردستی نہیں ہے تمہارے ساتھ، شرارتیں نہیں کرنا دین اسلام کے سلسلے میں، اور جزیہ دو مسلمانوں کو، تو جاؤ اپنے ملکوں میں آرام سے رہو. ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ سچا قصہ ہے. فما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ البتہ وہ غالب حکمت والا ہے. فإن تولوا فإن اللہ علیم بالمفسدین، پھر اگر وہ پھر جائیں تو بے شک اللہ جانتا ہے فساد کرنے والوں کو. قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، یا اہل کتاب، تعالوا آؤ، الی کلمۃ، ایک ایسے کلمہ کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ نہ ہم عبادت کریں مگر اللہ کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم شریک نہ ٹھہرائیں اس کے ساتھ کچھ بھی، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ پکڑے ہمارا بعض کو رب اللہ کے سوا. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، پھر اگر وہ پھر جائیں تو تم کہہ دو، گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں. جب آپ حدیبیہ سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد آپ نے شاہان عجم کو خطوط لکھے اور انہیں اسلام کی دعوت دی. تو اسلام کی دعوت کے بعد جو آیت لکھی ہوتی تھی خطوں پر، وہ یہی آیت ہوتی تھی کہ اہل کتاب آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو تمہارے دینوں میں اور ہمارے دین میں بالکل سیم ہے. اور وہ کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور ہم اس پر اتفاق کر لیتے ہیں، کوئی کسی اور کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے. اور اگر تم نہیں مانتے تو گواہ رہو کہ ہمارا اللہ تو صرف ایک ہی اللہ ہے. یا اہل الکتاب، یا اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، کیوں تم جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. وما انزلت التوراۃ والانجیل، اور نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل، الا من بعد، مگر اس کے بعد. افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ یہودی تھے اور تورات والے تھے، اور عیسائی کہتے تھے وہ عیسائی تھے. وہ یعنی عقل سے ہی کام لو کہ ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے اس دنیا سے چلے گئے، تورات تو نازل ہی بعد میں ہوئی اور انجیل تو نازل ہی بعد میں ہوئی، تو پھر ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں تم اولائی، ہاں تم وہی لوگ ہو، حاججتم فیما لکم بہ علم، جھگڑا کیا تم نے اس بارے میں جس کا تمہیں کچھ علم تھا. فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، تم کیوں جھگڑا کرتے ہو اس چیز کے بارے میں جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یعنی جس بارے میں علم ہو نا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں ان کے بارے میں، وہ تو جھگڑا تمہارا چلو بنتا ہے. ابراہیم کا نہ زمانہ تم نے پایا، نہ ان کی کوئی کتاب تمہارے پاس، تو وہ جھگڑے تم کیسے کر سکتے ہو؟
ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیا، نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نہ ہی عیسائی، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ یکسو مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ اور ہمیں یہ باتیں کیوں سکھائی جا رہی ہیں؟ تمہارا کردار یہ نہیں ہونا چاہیے، کلیتاً شرک سے پاک ہو کر اپنے اللہ کے ہو جاؤ۔ ان اولی الناس بابراہیم، بے شک قریب ترین لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے، للذین اتبعوہ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی ہے، وہذا النبی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ مومنین کا ولی ہے، اللہ مومنین کا دوست ہے، اللہ مومنین کا کارساز ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ وہ ابراہیم کے مذہب پر ہیں، ہر نبی، ہر امت یہ کہتے، یہودی کہتے ابراہیم ہمارے، عیسائی کہتے ابراہیم ہمارے۔ اللہ نے کہا ابراہیم کا وہی ہے جو ابراہیم کے دین پر ہے، اور ابراہیم کا دین کیا تھا؟ ان کی زندگی میں اللہ کی اطاعت کے سوا کسی اور کی اطاعت نہیں تھی، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، چاہتی ہے ایک جماعت اہل کتاب میں سے، لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کاش کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور نہیں وہ گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے۔ یعنی اس کے برعکس یہودی یہ بھی چاہتے تھے کہ مسلمان بھی گمراہ ہو جائیں۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کے ساتھ، وانتم تشہدون، حالانکہ تم گواہ ہو۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لما تلبسون الحق بالباطل، کیوں تم ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق، اور تم چھپاتے ہو حق کو، انتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یعنی سب کچھ جانتے ہو، گواہیاں تمہارے پاس موجود ہیں، میرے نبی کے اوصاف تمہارے پاس موجود ہیں، پھر کیوں تم ان اوصاف کو چھپاتے ہو؟ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور کہا ایک جماعت نے اہل کتاب میں سے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، ایمان لے آؤ اس پر وہ جو نازل کیا گیا ہے مومنین پر، وجہ النہار، دن کے شروع میں، وکفروا آخرہ، اور اس کے آخر میں اس کا انکار کر دو، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ پھر ایک مکر و فریب یہ کیا کہ دوسرے لوگوں کو فریب دینے کے لیے، چونکہ مشرکین مکہ یہ امی تھے، ان پڑھ تھے، اور ان لوگوں کو سب جو کہتے تھے کہ یہ بڑے کتابی لوگ ہیں، علم و فضل والے لوگ، کہنے لگے اچھا تم کچھ لوگ ایسا کرو کہ دن کے شروع میں مسلمان ہو جاؤ، شام ہو تو واپس پلٹ آنا، تو باقی سارے لوگ دیکھیں گے، بولیں گے یہ تو بڑے علم والے لوگ ہیں، یہ اسلام میں گئے نہیں، اچھا ہی نہیں لگا تو یہ پلٹ آئے، شاید وہ لوگ بھی پلٹ آئیں۔ ابھی یہ منصوبہ بنا ہی رہے تھے کہ اللہ نے قرآن میں آیات نازل فرما دی، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور ہرگز تم یقین نہ کرنا مگر اسی شخص کی بات کو جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، ان الہدی ھدی اللہ، بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، یہ کہ دیا جائے کوئی ایک مثل اس کے جو تم دیے گئے ہو، او یحاجوکم عند ربکم، یا تمہارے رب کے پاس وہ تمہارے لیے جھگڑا کریں۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، ان الفضل بید اللہ، بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے اسے جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ پھر اگلا مکر و فریب یہ کیا کہ فقط اسی کی بات ماننا جو تمہاری تورات کی بات کرے، یہی ہدایت ہے۔ یہ تورات تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ اگر اللہ نے تمہیں دیا تو کہ اللہ کسی دوسرے کو یہ ہدایت کا یا قرآن اللہ نہیں دے سکتا؟ اور پھر کہتے ہیں کہ تورات کی وہ باتیں جو تمہارے خلاف جاتی ہیں نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، وہ مسلمانوں سے مت بیان کرو، وہ روز آخرت تمہارے اوپر حجت قائم کر دیں گے کہ انہیں پتہ تھا یہ تب بھی ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کل تک نبوت تمہارے گھرانے میں تھی، آج اللہ نے یہ فضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا، جو اہل ہوتا ہے اللہ اسی کو عطا کرتا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے بعض، من تأمنہ بقنطار، وہ کچھ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو امانت دے خزانہ، یؤدیہ
يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، وہ آپ کی طرف اس کو ادا کر دیں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو ایک دینار بھی امانت دیں، لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، وہ آپ کی طرف اسے ادا نہیں کریں گے، إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، مگر جب تک کہ آپ اس کا مطالبہ کرتے رہیں. ذَلِكَ، یہ بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، نہیں ہے ہم پر امیوں میں، ان پڑھوں میں کوئی راہ. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں. لیکن سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں. کچھ بڑے ایماندار ہیں جیسے عبداللہ بن سلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے دولت، ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا، یہ مسلمان ہو گئے. اور ایک شخص نے ان کے پاس، عبداللہ بن سلام کے پاس 12 اوقیہ سونا بطور امانت رکھوایا، انہوں نے فوراً ساری امانت واپس کر دی. اور ایک ایسا بھی تھا یہودی کہ اس کے پاس 1 دینار کسی نے، وہ اسی سے بھی مکر گیا. ہاں، تو سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. اور انہوں نے جو من گھڑت دین بنا رکھے تھے نا، تورات میں آج بھی لکھے ہوئے ہیں ان کی تورات میں، کہ اگر کوئی اسرائیل کا بیل غیر اسرائیل کے بیل کو زخمی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں نا، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں. لیکن اگر غیر اسرائیلیوں کا بیل اسرائیل کے بیل کو زخمی کرے تو وہ تاوان دے گا. دوسرا قانون یہ بھی بنا رکھا تھا، اگر کسی کو کوئی گری پڑی چیز ملے نا، تو دیکھو اسرائیل کا علاقہ ہے پھر تو اعلان کرو، لیکن اگر غیر اسرائیل کا علاقہ ہے وہ تمہاری چیز ہے، ان پڑھوں میں تمہارے کوئی، اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں پکڑے گا. یہ من گھڑت دین جو بنا رکھے تھے نا، اس دین نے ان لوگوں کو گمراہ کر دیا. بلا کیوں نہیں، من اوفی بعہدہ، جو کوئی پورا کرے اپنے عہد کو، واتقی، اور ڈر جائے، فإن اللہ یحب المتقین، تو بے شک اللہ متقین کو پسند کرتا ہے. ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں اپنے اللہ کے عہد کے بدلے، وایمانہم، اور اپنی قسموں کے بدلے، ثمنا قلیلا، قیمت تھوڑی، اولئک لا خلاق لہم فی الاخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں کوئی حصہ ہوگا ان کے لیے آخرت میں. ولا یکلمہم اللہ، اور نہ کلام کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ. ولا ینظر الیہم، اور نہ نظر کرے گا ان کی طرف، یوم القیامہ، قیامت کے دن. ولا یزکیہم، اور انہیں پاک بھی نہ کرے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی اتنے حریص ہیں کہ اگر جھوٹی قسم بھی کھانی پڑے نا کسی کا مال بٹورنے کے لیے، تو جھوٹی قسم بھی کھا لیتے ہیں، جھوٹے وعدے بھی کر لیتے ہیں. اور یہ ایسے گناہ ہیں کہ اگر کوئی کسی مسلمان کا حق مار لیتا ہے جھوٹی قسم کھا کے، تو روز آخرت اللہ اس بندے پر غضبناک ہوگا. اور جن بھی گناہوں کے بارے میں ہے کہ اللہ ان سے کلام نہ کرے گا، اللہ انہیں دیکھے گا نہیں، اللہ انہیں پاک نہ کرے گا. اور پاک کیا ہوتا ہے کہ جہنم کی آگ میں گریں گے، گناہ پاک ہو جائیں گے، وہ نکل آئیں گے، لیکن ان کے جرائم ایسے ہیں کہ اللہ انہیں پاک بھی نہ کرے گا. تو یہ سارے گناہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، اور بے شک ان میں سے البتہ ایک فریق ہے جو موڑتے ہیں اپنی زبان کو، بالکتابی، کتاب کے ساتھ، لِتَحْسَبُوهُ، تاکہ تم خیال کرو اسے، من الکتابی، کتاب سے، وما ہوا من الکتابی، اور نہیں ہے وہ کتاب سے. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے. وما هو من عند اللہ، اور یہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ کہتے ہیں اوپر اللہ کے جھوٹ. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں. یعنی اپنے فلسفے، اپنی تشریحات، اپنے فتوے وہ بھی تورات کے اندر لکھ دیے، لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ جی تو اللہ کا حکم کون سا ہے اور لوگوں کی باتیں کون سی ہیں. اور اگر آج ہم بھی ایسی بات کریں نا کہ جی قرآن میں اللہ نے فرمایا، تو اتنا کہنے سے پہلے سوچ لو کہ واقعی کیا اللہ نے ایسا فرمایا. میری ایک شاگرد مجھے کہتی ہے کہ سورہ ملک میں یہ آیت ہے نا. جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہ تو آیت سورۃ ملک میں ہے ہی نہیں، بلکہ پورے قرآن میں ہے نہیں ہے اس میں، تو آپ نے یہ کیسے بھیج دی. جب میں نے اس کو واپس یہ میسج سینڈ کیا، اس نے سورہ ملک کو چیک کیا تو کہنے لگی کہ بہت مہربانی آپ کی، میں تو اسے لوگوں نے اپنی باتوں کو سورہ ملک کہہ کے تو اس کو نعوذ باللہ، کتنا بڑا دھوکہ ہے، کتنا بڑا جرم. اور آج کے دور میں ایسا ہو رہا ہے، حدیث صحیح بخاری میں نہیں ہوتی لیکن کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ صحیح بخاری میں، اس لیے کہ پتہ ہے کہ صحیح بخاری کی بات مان لیں گے، اور وہ باتیں صحیح بخاری میں نہیں ہوتی. کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں باجی یہ صحیح بخاری میں ہے، میں نے کہا صحیح بخاری میں دور دور تک یہ بات نہیں ہے. تو یہ بہت بڑے ظالم لوگ ہیں جو اللہ پر جھوٹ لگاتے ہیں. ما کان لبشر، نہیں ہے جائز کسی بشر کے لیے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ دے اسے
اللہ کتاب والحکم اور حکم نبوت اور نبوت ثم یقول للناس پھر وہ کہے لوگوں کے لیے کونوا عباد لی کہ میرے بندے بن جاؤ من دون اللہ اللہ کے سوا ولکن کونوا ربانشینا لیکن ہو جاؤ رب والے بما کنتم تعلمون الکتاب اس وجہ سے کہ تم کتاب کو سکھاتے بھی ہو وبما کنتم تدرسون اور اس وجہ سے بھی کہ تم کتاب کو پڑھتے بھی ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس بھی بشر کو نبی بنایا حکم دیا کتاب دی. نبیوں نے اپنی ذات کی دعوت نہیں دی. نبیوں نے کیا کہا مانگو تو کس سے مانگو اللہ سے مانگو. ہم بھی کس سے مانگ رہے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں. کسی بھی نبی نے اپنی ذات کی دعوت نہیں دی بلکہ کیا کہا ربانی ہو جاؤ اس لیے کہ کتاب پڑھ رہے ہو اور کتاب کے اندر پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے. ولا یأمرکم اور نہیں وہ حکم دیتا تمہیں ان تتخذوا الملائکہ کہ تم پکڑ لو فرشتوں کو والنبیین اور نبیوں کو ارباب رب یأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو. اب یہاں دیکھیں فرشتوں اور نبیوں کی بات ہوئی ہے. کیا تم نبیوں اور فرشتوں کو اگر رب بنا لو تو یہ کفر کی بات ہے. اسلام لانے کے بعد کفر کی بات ہے. اور عیسائیوں نے کارساز عیسیٰ علیہ السلام کو ہی سمجھ لیا یہی ان کا شرک ہے. اور یہودیوں نے کارساز جو ہے وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کے نبی کو ہی سمجھ لیا. اس لیے انبیاء کی اپنی ایک حد ہوتی ہے. نبی بھی اللہ رب العزت کے شریک نہیں ہوتے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اور جب پکڑا اللہ تعالیٰ نے وعدہ نبیوں سے لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ جو بھی میں تمہیں دوں کتاب میں سے وَحِکْمَةٍ اور حکمت میں سے ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا پھر آ جائے تمہارے پاس کوئی رسول تصدیق کرنے والا اس کے لیے جو معکم تمہارے پاس ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ البتہ تم ضرور ایمان لاؤ گے اس پر وَلَتَنصُرُنَّهُ اور البتہ تم اس کی ضرور مدد کرو گے. کالا کہا اقررتم کیا تم نے اقرار کیا وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي اور تم نے پکڑا اس پر میرا بھاری عہد. قالوا تو سب نبیوں نے کہا اقررنا ہم نے اقرار کیا. کالا کہا فاشہدوا پس گواہ رہو وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. عالم ارواح میں سب روحوں سے بھی ایک وعدہ لیا گیا اور سب نبیوں سے بھی ایک وعدہ لیا گیا. اور نبیوں سے وعدہ یہ تھا کہ اگر کسی نبی کی زندگی میں کوئی دوسرا نبی آ جائے تو پہلا نبی جو دوسرا نبی آیا ہے بعد میں اس کا معاون ہوگا. جیسے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام ایک ہی علاقے کے نبی تھے ایک ہی دور کے نبی تھے. اس طرح موسیٰ اور ہارون معاون تھے ایک دوسرے کے. ہاں کسی بھی نبی اور پہلے نبیوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا بعد میں آنے والے نبی کے بارے میں لیکن قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ اس کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہوئے سارے نبیوں کی زندگی کے بعد. تو سب کو اب ایمان کس پر لانا ہے اور یہودیوں کو بھی تعاون کس کے ساتھ کرنا ہے اس کتاب کے ساتھ قرآن کے ساتھ تعاون کرنا ہے. اور عیسائیوں کو بھی اور سارے مسلمانوں کو تعاون اب جو ہے کس ایمان کس کتاب پر ہوگا قرآن پاک پر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے کچھ اوراق ملے انہوں نے پڑھنے شروع کر دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ غصہ سے سر ہو گیا. بہرحال ایک حدیث کا ٹکڑا میں آپ کو بیان کرتا ہوں. آپ نے فرمایا عمر اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائے نا تو میری پیروی کیے بغیر اسے بھی چارہ کوئی نہ ہوگا. اور اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائے اور تم میری اتباع کو چھوڑ کر ان کے پیچھے چل نکلو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی فقیہ ہو یا محدث جس کی بات قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے وہ ہمارا دین نہیں ہے. ہمارا دین صرف قرآن و حدیث ہے. فمن تولی بعد ذلک تو جس نے منہ پھیر لیا اس کے بعد فاولئک هم الفاسقون تو یہ لوگ وہ فاسق ہیں. افغیر دین اللہ یبغون کیا پس اللہ کے دین کے علاوہ وہ چاہتے ہیں وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی کے لیے تو فرما بردار ہو گئے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ خوشی خوشی اور ناخوشی اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے. یعنی اللہ کا دین یہ قرآن ہی ہے اس کو لے لو. اور جیسے پوری کائنات اللہ کی فرما بردار ہے جن میں عقل نہیں پرندے بھی کس کے فرما بردار اللہ کے درخت شجر حجر سب اللہ کے فرما بردار ہے. انسان کو ارادہ اختیار ملا تو کبھی خوش ہوتا ہے کبھی نہ خوش لیکن جب موت آ گئی نا تو سارے خوشی خوشی مان لو گے. تو آج مان لو آج ہی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو خوشی خوشی مان لو. کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجیے آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر
وما انزل علینا اور جو نازل کیا گیا ہم پر، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط اور اولادیں، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، والنبیون اور سب نبی، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم ہم فرق نہیں کرتے کسی ایک کے درمیان ان میں سے، ونحن لہ مسلمون اور ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں۔ فرق کیا؟ ہم سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ وہ اس پر ایمان ہے اور اس پر نہیں، سب پر کوئی فرق نہیں کرتے، اور بحیثیت رسالت سب کے درجے ایک سے ہیں، ہاں معجزات سب کے الگ الگ ہیں، ان باتوں کو بھی ہم اس میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا اور جو کوئی چاہے گا اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں سے ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا کیسے ہدایت دے اللہ اس قوم کو جس نے کفر کیا، بعد ایمانہم اپنے ایمان لانے کے بعد، وشہدوا ان الرسول حق اور انہوں نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہیں، وجاءہم البینات اور ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہودی تورات پر تو ایمان لا چکے تھے نا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے، تو پھر اللہ کیسے ان کو ہدایت دے؟ گویا ان کا اپنی تورات پر بھی ایمان نہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ بعد میں ایک نبی آئے گا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور سب لوگوں کی، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، لا یخفف عنہم العذاب نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ینظرون اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، الا الذین تابوا من بعد ذلک مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد، واصلحوا اور اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور رحیم تو بے شک اللہ بخشش کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا پھر وہ زیادہ ہو گئے کفر میں، لن تقبل توبتہم ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، واولئک هم الضالون اور یہ لوگ وہ گمراہ ہیں۔ یعنی تورات پر ایمان اور اس کے بعد عیسیٰ پر ایمان نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں، تو گویا وہ کفر میں زیادہ ہو گئے۔ اور اسی طرح اگر کوئی مرتد ہو جائے اور پھر اس کے بعد اسلام کے خلاف دشمنیاں بھی اکٹھی کرتا رہے تو ظاہر ہے کفر میں زیادہ ہو گیا، ایسے لوگوں کی توبہ بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ ان الذین کفروا وماتوا بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور وہ مر گئے، وہم کفار اور وہ کافر ہی رہے، فلن یقبل من احدہم ملء الارض تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے زمین بھر کر ذہباً سونا، ولا افتدی بہ اور اگرچہ کہ وہ فدیہ کر دے اسے، اولئک لہم عذاب علیم یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی مددگار۔ اور موت کے وقت اگر کوئی توبہ کرے تو موت کے وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور روز آخرت اگر کوئی زمین آسمان بھر کے سونا فدیہ دینا چاہے جہنم کے عذاب سے تو اس کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔